This meeting is being recorded. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لوگ جوائن کر لیں گے، لیکن ہم شروع کر لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا اس پہ پھر ورنہ پھر ویسٹ ہو جاتا ہے. سو سیرہ کا لاسٹ ٹائم ہم نے جو جہاں پر اینڈ کیا تھا وہ تھوڑا سے آگے کا ٹاپک ہے، بس آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریکیپ ا بٹ. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم ریکیپ کرتے ہوئے تو پھر آگے چلے جائیں گے کہ جو ہم نے ختم کی تھی غزوہ بدر. لمبا چلا تھا کافی اس کا بھی، کیونکہ پہلی یعنی کہہ لیں کہ وہ مسلمانوں کی پہلی جو ایک جنگ کہہ لیں یا غزوہ، وہ بھی اس حالت میں کہ ابھی مکہ سے سارے جس حال میں بھی مطلب سب لٹے پٹے آپ کہہ لو کہ جن کے ابھی اسٹیبلش بھی نہیں ہوئے ہوئے. اور یہ بدر جو ہے یہ سیکنڈ ایئر میں ہوئی تھی، ہجرت کر کے ابھی آئے ہوئے کوئی 17-18 مہینے اس طرح ہی کچھ ہوئے تھے. یہ سیکنڈ ایئر تھا جس میں یہ غزوہ بدر پورا وہ بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ہوئی کیا، اور مسلمانوں کے تعداد ہاف سے بھی تھوڑا کم تھی جو قریش مکہ کے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی. خود مسلمانوں نے جتنا ان کا ایمان کا لیول اس وقت تھا، جو ایک ان کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے دل میں ایمان تھا، اس کی بیسس پہ وہ کس طرح گئے تھے میدان جنگ میں. سو جیسے میں بار بار پہلے بھی مطلب کہہ چکی ہوں، پھر دوبارہ سے یہی چیز کہوں گی کہ سیرہ کو پڑھنے کا ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے صرف کہ جس طرح ہم کوئی ناول پڑھتے ہیں تو اس میں سٹوریز پڑھتے ہیں دین وہ سٹوری پڑھ کے ختم ہوئی. سیرہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اپنے لیے میسج کیا لے سکتے ہیں، اور جو صحابہ کرام جو رسول اللہ کے ارد گرد تھے وہ بھی میرے اور آپ کے جیسے عام انسان تھے، اور ان کی بھی زندگیوں میں اسی طرح پرابلمز بھی تھیں، ان کے حالات تو ہم سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھے. اس کے باوجود بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے یعنی ایک اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کچھ کیا. تو اس سے تھوڑا بہت ہمیں ایک انسپریشن ملتی ہے، اور اس سے ہمیں جب لائف میں ہمارے کچھ پرابلمز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا اس میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں اف دے کوڈ ڈو اٹ، ہم بھی کر سکتے ہیں اس طرح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے آپ پسندیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے چوزن ون، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اس کے باوجود آپ کی لائف تکالیف سے بھری ہوئی تھی. مطلب آپ کو کس کس موقع پہ خود اپنے ہی رشتہ داروں سے کیا کیا کچھ سننا پڑا، دیکھنا پڑا، فزیکل ٹارچر تک بات آ گئی. تو یہ تمام چیزیں اس کو ہم نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اس سے میسج لینا ہے اپنے لیے. تو جنگ بدر بھی جو ہوئی تھی، جو غزوہ بدر، اس میں بھی وہ جو بدری صحابہ کرام ہیں ان کا لیول وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے صحابہ نہیں لے سکے. وائی؟ بیکاز انہوں نے اس وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا جبکہ کچھ تھا ہی نہیں کسی کے ان کے پاس. تو ان کا جو اجر ہے، ان کا جو رتبہ ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہے. تو اسی طرح ہم نے جب وہ سورہ پڑھی تھی، سورہ قیامہ میں بھی سابقون اولون، جو آگے والے سب سے آگے والوں کی بات آتی ہے، تو وہی بات کہ جس وقت ضرورت ہے اس وقت چاہے آپ کی سچویشن جو بھی ہے، آپ کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے، دیٹس واٹ میٹرز. ہماری لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوست ہمارے اس وقت ساتھ دیتے ہیں جب ہمیں واقعی ضرورت تھی، ان کی ویلیو ہماری لائف میں ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے دوست جو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے ہنسنے کھیلنے میں بھی ساتھ ہیں، کبھی کوئی کام ہو گیا تو وہ کام بھی کر دیں گے، لیکن جو میرے مشکل وقت میں ساتھ ہوتے ہیں وہ دوست ہمارے ہمیشہ ہمیں مطلب دے آر مور امپورٹنٹ ٹو اس. ٹھیک. تو جب غزوہ بدر بھی جب ہوئی اور تمام وہ جو واقعات ہو گئے، اس میں مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی بھی بہت سارے آئے تھے، اور ان قیدیوں کو کس طرح پہ چھڑایا گیا، اور ان کے ساتھ سلوک مسلمانوں کا جو تھا وہ اس کی مثال کبھی نہیں ملتی. اور اس میں مطلب یعنی ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گی، ان کو کھانا بھی عام ان لوگوں سے زیادہ بہتر دیتے تھے کہ صحابہ کرام خود بھوکے رہ جاتے تھے مگر جو قیدی تھے ان کو دیتے تھے وہ کھانا. مطلب امیجن کریں کہ یہ آج کل کے دور میں کیا کبھی ہم اس چیز کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی پرزنر آف وار ہے اور اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہوگا آج کل. تو وہ بھی تھا. پھر اس کے بعد دو تین پوائنٹس تھے جو اس میں نے کوٹ بھی کیے تھے کہ ایک پہلی چیز جو رزلٹ اب کہہ لیں اس پوری جنگ کا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اب قریشیوں کو بھی مشرکین مکہ جو تھے ان کو بھی، اور پھر ادھر یہودی عیسائی سب کو ایک چیز کم از کم پتہ چل گئی تھی کہ مسلمان جو ہیں
ان کی ایک پولیٹیکل پریزنس ہے، لائک مسلمان کچھ ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی جس کو یہ مسل دیں گے، ختم کر دیں گے اینڈ ایوری تھنگ ول بی ڈن. چاہے وہ تعداد میں کم تھے لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک قوم ہے، ایک نیشن ہے، اور ان کو مطلب یعنی ایسے ہی ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک پاور ہے. ایک تو چیز یہ ہوئی تھی. پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ قریش جو تھے ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک وہ آپ کہہ لو صدمہ تھا ان کا. تو ایک وہ کہتے ہیں نا ان کی بالکل ہی ان کا ہمت ہی ان کی ٹوٹ گئی تھی کہ وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. وہ جب آئے تھے لڑائی کرنے تو ان کا تو تھا کہ یہ تو منٹوں میں ختم ہو جائے گا سب کچھ، اور ہم جو ہے بڑے سرخرو ہو کے واپس جائیں گے. تو جب ان کو یہ اس طرح ان کے بڑے بڑے تمام بڑے بڑے لیڈرز اس میں ختم ہوئے تھے تو ان کو یہ بہت بڑا ایک دھچکا لگا تھا، اور ان کو اس کے بعد یہ سمجھ آ گیا تھا کہ مطلب مسلمان جو ہے نا اور یہ جو اسلام جو ہے اس کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد بدر کے بعد اور زیادہ کلیئر ہو گیا تھا کہ کون لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کون ریئل مسلم ہیں اور کون منافق ہیں. یہ جو منافقوں کا گروپ تھا اور ایک مطلب یہ نہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ زیادہ کلیئر ہو گیا تھا جنگ بدر کے بعد. اور ایک اور چیز جو کلیئر ہوئی تھی وہ یہ کہ جب آپ کو اگر یاد ہو کہ شروع میں جب مدینہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک پیکٹ کیا تھا، ایک کانٹریکٹ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، مسلمان بھی، اور ہر ایک اپنا ریلیجن خود فالو کر سکتا ہے مگر دوسرے کو سپورٹ کرے گا. تو اس بدر کے بعد یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جو یہودی ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک جنگ کے بعد یہ جو 2-3 چیزیں ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں کے بہت فیور میں گئی تھیں کہ کچھ چیزیں ان کو کلیئر ہو گئی تھی یہ. ٹھیک. اچھا جی. اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہو کہ یہ 2 لوگوں کا ذکر کیا تھا، صفوان ابن امیہ، نمیر ابن وہاب. یہ صفوان ابن امیہ جو ہے یہ امیہ بن خلف کا بیٹا، اور امیہ بن خلف جو تھا وہ بدر میں اس کی موت ہوئی تھی، اور یہ عمیر اس کا کزن تھا. تو یہ لوگ بیٹھ کے ایسی بات کر رہے تھے اور وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جو صفوان عمیر جو تھے اس کا بیٹا آگے جو یا بھائی یہ بیٹا جو تھا وہ قیدی بنایا گیا تھا. تو اس کا یہی تھا کہ اگر میرا بس چلے تو میں تو مطلب خود جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ میں اس کو خود ختم کر دوں ان کو. تو اس پہ صفوان جو تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ میں تمہاری فیملی کا پیچھے دیکھ بھال کر لوں گا، فائنینشلی وہ کر دوں گا، تو تم اگر یہ کام کر سکتے ہو تو گو اہیڈ. اور کس طرح وہ پھر وہاں پر مدینہ گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اپنے بیٹے کو مطلب چھڑانے آیا ہوں اور یہ وہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ پلان یہ کر کے آئے کہ رسول اللہ کو کسی طرح نقصان پہنچا دے، قتل کر دے. اور پھر جب رسول اللہ نے کہا کہ تم حقیقت نہیں بتا رہے، حقیقت تو یہ ہے، اور وہ اس وقت ایک دم وہ بہت شوق میں رہ گیا اور اس وقت یہ مسلمان ہو گئے تھے. سو عمیر ابن وہاب اس وقت مسلمان ہوئے. اور پھر اس کے بعد جب یہ لیٹر آن کچھ عرصے میں جب فتح مکہ کے موقع پہ یہ صفوان ابن امیہ جو ہے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. سو مطلب امیجن کریں کہ یعنی جس طرح حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں جا کے وہ ایک دم ان کا دل راستے میں جس اپنی بہن کو دیکھا اور کس طرح ان کا دل بدلتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ 2 بھی صحابی بن گئے، یہ 2 بھی مسلمان ہو گئے. اس سے ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے نا ہمارے لیے وہ یہ کہ کسی کو دیکھ کے یو نیور نو. ہم جب لوگوں پہ پن پوائنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ان پہ باتیں کرتے ہیں ان کے دین پہ یا ان کے حلیے پہ یا ان کے واٹ ایور، اس وقت ہمیں اپنے آپ کو ضرور ایک چیز یہ بتا دینی چاہیے کہ کیا پتا اس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی ہدایت دے دے اور وہ تو مسلمان ہو جائے اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور میں اس شخص کے بارے میں یہ بری بات کر کے اور میں گناہ کما لوں. تو مجھے اور آپ کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. ٹھیک. ہاں اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جو اب یہ 15 شوال مطلب کچھ تھوڑا سا یہ واقعہ اس طرح کا ہوا ہے کہ بنو قینقاع، یہ بھی بنو قینقاع ایک قبیلہ یہودیوں کا تھا. اور جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کہہ لیں کہ وہ کیا ہوا تھا کانٹریکٹ تھا کہ جس میں یہودی بھی ساتھ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. تو اس میں ہوا یہ کہ جب یہ بدر تو فیصلہ بدر کا ہو گیا اور مسلمان جیت گئے، تو ایک دن رسول اللہ اور پیچھے سے جو بنو قینقاع تھے انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ قریشیوں کی مطلب مدد کے لیے باتیں کی تھیں، اور بیچ میں سے مطلب جس طرح بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ان کے ایک بڑا بازار ہوتا ہے وہاں پر یہ گئے
اور وہاں پر انہوں نے جا کے جو بنو قینقاع کے لوگ تھے ان کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ مطلب تم نے یہ کیا تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو مسلمانوں کے اگینسٹ اتنا زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ تم نے وعدہ کیا وہ میثاق مدینہ جس کو کہا جاتا ہے کہ تم ہمیں پروٹیکٹ کرو گے، ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے، ہم دونوں مل کے باہر کی جو باہر کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کریں گے، تو واٹ از دس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پہ جو ایک ان میں سے لیڈر تھا وہ کھڑا ہو کے اس نے بڑی بدتمیزی کی کہ وہ محمد تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو نو بڈیز لائک یہ جو بھائی آئے تھے کمزور سے جو لوگ جن کی وجہ سے تم جیت گئے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم لوگ بہت طاقتور ہو، مطلب تمہارا اصل مقابلہ تو ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بڑی بدتمیزی سارا کچھ اس نے کیا۔ اچھا جی، اب ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جو بھی یہ بات ہے مطلب اس پہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایکشن تھوڑی لیں گے، وہ بول بال دیا انہوں نے۔ ایک یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن اسی طرح جو وہاں پر ان کی جو مارکیٹ تھی وہ یہودیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی، تو وہاں پر لین دین کے لیے سب لوگ وہیں پر آتے تھے، سونے کے لیے۔ تو ایک دن ایک عورت وہیں پر آئی ہوئی تھی، مسلمان عورت تھی، وہ سونے کا کچھ اس نے بیچنا تھا یا لینا تھا کیا، اور وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جو پیچھے سے کسی نے یہ بدتمیزی کی کہ اس کا جو عبایا یا جو بھی کپڑے تھے وہ اس طرح سے یا تو پتہ نہیں پکڑ لیے تھے یا اس کو کہیں اٹکا دیا تھا کہ جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کے کپڑے نیچے گر گئے، اینڈ شی واز وداؤٹ کلوتھس، اور وہ چیخ پکار مچانے لگی۔ تو وہاں قریب میں جو ایک مسلمان ایک صحابی تھے وہ ان کو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے آ کے اس بندے کو جو یہودی تھا جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو مار پیٹ کر کے اس کا سر اڑا دیا، اور خود لیکن وہ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تو ان لوگوں نے بنو قینقاع والوں نے کیونکہ ان کا بازار تھا اس کو پکڑ کے گھیر کے اور اس کو مار دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے اور کیا، لیکن پھر بھی جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ تو اب صحابہ کرام وغیرہ کو لے کر اس قبیلے کی طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے بڑے بڑے وہ ہوتے تھے قلعے، فورٹریس جس کو کہتے ہیں، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، اور مسلمان وغیرہ جو تھے وہ باہر کافی دیر بیٹھے رہے۔ انہوں نے کوئی مطلب ان کے پاس تلواریں، مطلب آپ کہہ لو کہ جو بڑے بڑے کوئی ویپنز اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن وہ باہر بیٹھے رہے، اور باہر سے کوئی سامان اندر نہیں جا سکتا تھا، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اور تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 15 سے 20 دن مسلمان اسی طرح بیٹھے رہے، اور آخرکار بنو قینقاع جو تھا انہوں نے اپنے مطلب ہتھیار ڈال دیے، اور ان کو یہ کہا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ان کے تمام جو ان کے آدمی ہیں مین ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو باندھ کے ان کو لے آیا جائے، اور پھر ان کا فیصلہ لیٹر آن کیا جائے گا کیا۔ اب جب یہ پکڑ لیا تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس کا ان لوگوں سے بڑے تعلقات تھے، اور وہ لوگ ان میں سے ایک بنو قینقاع کا کوئی جو جب اس کو پتہ چلا تو وہ رسول اللہ کے پاس آیا کہ نہیں ان کو تو آپ چھوڑو، انہوں نے میری بہت مدد کی ہوئی ہے اور ہماری، بہرحال اس نے بہت فضول قسم کی باتیں کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان تک پکڑ لیا کہ نہیں جب تک آپ ان کو چھوڑو گے نہیں تب تک جو ہے میں نہیں جاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً ان کو جو تھا پھر وہ ان کو چھوڑ دیا تھا، اور مطلب بیسیکلی جو یعنی یہ تقریباً کتنے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی 700 کے قریب لوگ تھے یہ، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر یہ بیسیکلی یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی عبداللہ بن ابی سے ڈر گئے یا کچھ ہو گیا، لیکن یہ تھا کہ یہ مصلحت اس وقت کی یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کا یہ ذکر آیا ہے یہ قرآن میں بھی، آئی تھنک اٹ از سورہ انفال ہے یا سورہ مائدہ، دونوں میں سے ایک میں اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو ایک طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ بس پھر اب یہ جب مسلمانوں سے مطلب دور ہو جائیں بالکل، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک اس کا ایک نتیجہ بدر کا یہ نکلا کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہمارے پاس۔ ٹھیک، نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس ادھر۔ اچھا، بس اس میں جو آپ یہ کہہ لو کہ جو فائدے اس کے جو تھے وہ صرف یہی ہوا کہ جو اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ آگے کہ جب اب اس کے فوراً بعد تھوڑے عرصے کے بعد ہی جو ہے وہ غزوہ احد ہوئی تھی، تو اس وقت تک کم از کم جو لوگ تھے ان کو مسلمانوں کا ایک تو پتہ چل گیا کہ ان کے اندر اسٹرینتھ کتنی ہے کیا۔ اور اس کے بعد ایک چیز یہ جو بنو قینقاع ہے نا، یہ ان کے ساتھ ان کو جو سزا دی گئی تھی کہ ان کو یہ بولا گیا تھا کہ یہاں سے چلے جائیں، یہ پہلی سزا تھی۔ اس کے بعد جو آپ کو اگر یاد ہو بنو نذیر ایک اور ہے، بنو قریظہ ایک اور ہے، جو یہودی قبیلے ہیں، ان کو پھر اس سے کہیں زیادہ سخت سزا دی گئی تھی، کیونکہ ان کو اگزامپل ان کی دی گئی تھی کہ مطلب ان کو تو صرف ابھی مطلب ویسے چھوڑ دیا گیا، مارا نہیں، کچھ نہیں کیا گیا، لیکن اگر تم لوگ یہ کرو گے تو تم لوگوں کے ساتھ اس سے
برا. پھر احد کے بعد جو ہے وہ بنو نذیر کے کو سزا دی گئی تھی، وہ ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد بنو قریظہ کو غزوہ احزاب کے بعد. تو یہ ہمیشہ یہودیوں نے اس زمانے میں بھی یہ جڑیں کاٹی ہیں پیچھے سے، مطلب آپ منہ پہ اچھے بن کے اور پیچھے سے انہوں نے جو ہے یہ مسلمانوں کی ہمیشہ جڑیں کاٹی ہیں. پھر ایک تو سورہ مائدہ جو ہے اس میں اس کا ہے آیا نمبر 51، جس کے بارے میں لوگ اکثر وہ بولتے ہیں، اور جو خاص طور پہ اسپیشلی نان مسلم جو ہیں، کہ جو یہ کہا گیا ہے اس کے اندر کہ جی اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست ہی نہ بناؤ. تو اولیاء کا ورڈ اس میں استعمال ہوا ہے. اولیاء کا مطلب بیسیکلی اب آپ کو بھی اتنی تھوڑی بہت سمجھ آئی گئی ہوگی کہ اس کا مطلب لائک ریگولر دوست کی بات نہیں ہو رہی، وہ ایسا جو آپ جس کو کہتے ہیں نا اولیاء. ولی کون ہوتا ہے کہ who has your back and then in return you have their back. اس طرح کی دوستی کے بارے میں منع کیا گیا، کیونکہ جب ایک مسلمان، اگر ایک مسلمان کو مسلمان کی ضرورت ہے then you have to support them اگر وہ صحیح راستے پہ ہیں، تو اس وقت پھر یہ آپ کی دوستیاں نہیں کام آ سکتی. بیسیکلی اس میں سے یہ کچھ یہی جو آپ کہہ لو کہ ایک واقعات تھے کچھ. انشاءاللہ یہ کہ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. ایک سیکنڈ، نیا جو ہمارا تھا ٹاپک. اچھا، اب جب یہ غزوہ بدر، اب بیسیکلی غزوہ احد اور غزوہ بدر کے درمیان کچھ مہینوں کا ڈفرنس ہے صرف. اس دوران جو کچھ آپ کہہ لو ان کو سریا بھی بولتے ہیں، ان کو انگلش میں ایکسپیڈیشنز جو ہوتے ہیں یہ ان کو وہی بولتے ہیں. وہ تین جو ہے مین وہ ہوئے تھے، اور ایک اور واقعہ جو ہے اس دوران ہوا تھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم جو غزوہ احد کا سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکیپ کریں گے نیکسٹ کلاس میں. مکہ کی جو پورا یہ مکی دور تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو یہ ایک پہلا والا جو سریا آپ کہہ لیں گے، اس کو انگلش میں ایکسپیڈیشن کہہ لیں، قرقرۃ القدر. یہ جو ہے یہ بیسیکلی اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ اچھا نام جو ہے نا القدر، یہ جو قرقرۃ القدر نام ہے جگہ کا. اس میں یہ ہوا تھا کہ جو ارد گرد مدینہ کے ارد گرد جو کچھ مشرک قبیلے تھے وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے. کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب غزوہ بدر کے بعد اب ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک دھاک تو بیٹھ گئی تھی. اب جو ان لوگوں کو جانا ہوتا تھا مکہ، یا مکہ سے آنا ہوتا تھا اپنا سامان بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، اب راستے میں مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا. تو ان کو اس چیز میں پرابلم ہو گئی کہ وہ تو اب جا نہیں سک رہے پراپرلی، کھلے طریقے سے نہیں جا سک رہے. اب تو مسلمانوں کا پورا اس پہ ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ حکومت ہو گئی ان راستوں پہ. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو یعنی اب جو قریش تھا، اس قریش کے قبیلے کے جو کیراوانس تھے، جو قافلے تھے، ان کو راستہ بدل کے آنا ہوتا تھا. سو ہوا یہ کہ جب تقریباً ابھی کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہفتہ ہی گزرا تھا بدر کی جو جنگ تھی، کچھ جو قبیلے تھے ارد گرد کے، جن میں سے ایک بنو سلیم ہے، ایک بنو غطفان ہے. یہ مطلب آپ کہہ لو کہ یہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے. غطفان تو سب سے بڑے قبیلوں میں سے ایک تھا. انہوں نے ایک چھوٹا سا یعنی اپنے کہہ لو کہ کچھ چھوٹا سا بھی کیا کہ 200 لوگوں کو بھیجا مدینہ پہ اٹیک کرنے. ٹھیک ہے، یہ وہ غطفان کا جو اور سلیم، بنو سلیم اور غطفان مل کے انہوں نے 200 لوگ بھیجے مدینہ کی طرف. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے ظاہری بات ہے ریٹیلیٹ تو کرنا ہی تھا. اب مسلمان اس وقت تھے حالانکہ بہت تھوڑے، لیکن جیسے انہوں نے جو یہ مشرکوں نے مسلمانوں کو دیکھا وہ بھاگ گئے. حالانکہ آپ یہ کہہ لو کہ جو تعداد میں مسلمان بہت ہی تھوڑے تھے، لیکن ابھی چونکہ واقعہ بدر کا ہو چکا تھا اور سب کو اس کے بارے میں پتا تھا، تو وہ لوگ ایسے بھاگے کہ اپنی چیزیں، اپنے ٹینٹس، اپنے جانور سب کچھ وہیں چھوڑ گئے، اور مسلمانوں کو وہ تمام کا تمام سامان بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے مل گیا. تو اس میں کیا کہتے ہیں بیسیکلی جو یہ آپ یہ کہہ لو کہ یہ جنگ نہیں کہلاتی، کیونکہ اس میں کوئی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا. تو یہ بیسیکلی ایک ایسی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک مدد کی تھی. تو یہ کیونکہ دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو مسلمان جس حالت میں مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کے حالات فائنینشلی بہت برے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمانوں کا ایک لوگوں پہ ہو گیا تھا جب بدر پہ جیتنے کے بعد. اور ایک اب مسلمانوں کو اس سے تھوڑا سا فائدہ بھی یہ ہو رہا تھا کہ اب جس طرح یہ چیزیں اب جیسے بیٹھے بٹھائے جانور مل گئے، بیٹھے بٹھائے یہ ان کو بیٹھے بٹھائے میں کہہ رہی ہوں صرف، لیکن انہوں نے اس کے لیے بڑی جان ماری تھی. جو 200 لوگوں کو بھی، جو غطفان کے 200 لوگ تھے ان کو بھی لڑنے کے لیے مسلمان نکل کے تو باہر آئے تھے، مگر وہ لوگ ڈر کے ہی بھاگ گئے. مطلب انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا. ٹھیک.
اب جو کیا کہتے ہیں جب یہ ایک نام جو لینے والا ہے وہ یہ ہے کہ یسار ایک نام ہے، جو یہ غطفان کے جو لوگ تھے جب وہ بھاگ گئے تو جو صحابہ کرام ان کے پیچھے بھاگے تو ایک غلام ان کے قبضے میں آیا جس کا نام یسار تھا، باقی لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے تھے، اور یسار جو ہے مسلمانوں کے طور طریقے اور ان کا رویہ دیکھ کے یہ غلام بھی مسلمان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ مطلب بیسیکلی صحابی بن گئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ کے طور پہ یسار جو تھے ان کو دے دیا گیا تھا۔ دوسرا جو سریہ ہوا تھا وہ سریہ سویق جو ہے، اس کو ہوا تھا یہ 2 اور 3، وہ کہتے ہیں کہ بدر کے 2-3 مہینے بعد ہی، پہلا جو ہم نے پڑھا ہے تقریباً ہفتہ کے بعد، اور یہ والا جو سریہ ہوا تھا یہ 2-3 مہینے کے بعد ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں تقریباً ذوالحجہ کا مہینہ ہوگا، یعنی شروع کا، یعنی جو حج کا جو مہینہ ہوتا ہے نا اس میں شروع کا ٹائم ہے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ ابو سفیان جو تھا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ کو تو یہ لوگ مانتے ہی تھے، یہ تو مطلب وہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے مگر اللہ کو وہ مانتے تھے، اس نے ایک وعدہ کیا کہ جب تک میں بدر کا بدلہ نہ لے لوں نا تو میں نہاؤں گا نہیں، کسی قسم کا نہیں نہاؤں گا، یعنی کہ وہ جنابہ کا جو نہانا ہوتا ہے نا، جو پاکی والا نہانا، کیونکہ اس زمانے میں بھی دور جاہلیت میں بھی ان کو پتا تھا کہ نہانا ہوتا ہے جنابت کے بعد، ٹھیک، تو اس نے کہا کہ مطلب میں بالکل ہی نہیں نہاؤں گا، وہ بھی نہیں نہاؤں گا، ٹھیک ہے، چاہے نو میٹر کوئی بھی ضرورت پڑ جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں وہ مہینوں رہا، اور آخر کار ظاہری بات ہے اب وہ کتنے عرصے تک اس طرح رہ سکتا تھا، اس نے پھر کوئی 150-200 کے قریب جو تھے قریشیوں نے جمع کیا، اور پھر ایک دفعہ جو ہے مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کا پلان کیا۔ اب بنو نذیر جو ہے، بنو نذیر یہ میں نے ابھی نام لیا تھا، تین یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، تو اب بنو نذیر جو تھے اس نے پھر ابو سفیان کو کہا کہ اوکے ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے، ہم تمہیں کھانا پینا دیں گے، سپلائز دیں گے، پانی دیں گے، تم آ جاؤ، مطلب یعنی، اور یہ اگین یہ وہ جو مدینہ میثاق مدینہ تھا یہ اگین اس کے اگینسٹ بات تھی، کیونکہ بنو نذیر بھی اس میں شامل تھے، اور انہوں نے جبکہ اس میں اوپنلی یہ تھا کہ مسلمانوں کے اگینسٹ یہودی کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے، مگر انہوں نے یہ اس چیز کو بھی توڑ دیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر مطلب ابو سفیان سے کہا کہ تم لے کے آ جاؤ، بٹ جو اس نے آنے سے پہلے اس نے یہ کیا کہ ایک کھجوروں کا درخت تھا مدینہ میں، اور اس نے اس پہ اٹیک کر دیا، وہاں پر 2 انصاری تھے اور ان کو جلا دیا، ان کو مار دیا، اور جو ان کے باغات تھے ان کو جلا دیا، ٹھیک ہے، اب یہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے مدینہ میں گھس کے آپ مسلمانوں کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہو، اب جب مسلمانوں کو یہ پتا چلا تو انہوں نے پھر جتنے بھی صحابہ کرام تھے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی اتنی زیادہ نمبر کا نہیں ملتا کتنے تھے کیا نہیں، تو انہوں نے پھر ابو سفیان کی جو آرمی تھی اس کو اٹیک کر دیا، اور اگین ظاہری بات ہے یہ جو ہوتے ہیں نا کہ جو آپ کہہ لو کہ بڑا اوپر سے آ کے کوئی حملہ کرنا یہ ان کے دل اندر سے بہت کمزور ہوتے ہیں، وہ بھی ڈر کے بھاگ گئے، اور جس طرح پچھلے یعنی جو قرقرۃ القدر جو پچھلے والا میں نے سریہ جس کا ذکر کیا تھا، جس طرح اس میں وہ تمام سامان چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ ابو سفیان بھی ایسے یہ لوگ بھاگے کہ پیچھے سارا سامان جو تھا ان کا رہ گیا، اور یہ سامان بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا جی۔ اس کے بعد ہوئی ایک اور سریہ قرادہ، اس کو قرادہ سریہ قرادہ۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جو اچھا سریہ جو ہے نا، بیسیکلی میں کوئکلی ایک بتا دوں، سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے، غزوہ وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے تھے، تو اس لیے وہ غزوہ بدر کہلائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود شامل ہوئے تھے، اور یہ سریہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں جس کو، یہ بیسیکلی صحابہ کرام تھے، اس میں رسول اللہ خود نہیں تھے، ٹھیک۔ اچھا یہ والی جو سریہ ہے یہ آپ کہہ لیں کہ اب جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی غزوہ احد، یہ اس سے تھوڑا ہی پہلے ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ شاید ربیع الاول میں ہوئی تھی، جو کہ 3 سال ہجرت کا، ٹھیک۔ اچھا اس میں یہ ہوا تھا کہ جو قریش جو تھے وہ اپنا تیاری کر رہے تھے، جو ایک ان کا ہوتا ہے نا کہ ایک سالانہ ایک پورا قافلہ جاتا ہے، اور مطلب وہ بہت سارا اس میں سامان ہوتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، اب وہ جب اس کو پریپیئر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو قافلے کے ساتھ مطلب ہم کیا کریں، اس کو کس راستے سے لے کر جائیں، یاد رکھیں کہ ان کو مدینہ کے پاس سے گزرنا پڑنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کس طرح ہم کریں، یعنی کہاں سے لے کے جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ بھی ہم سے لے جائیں، تو صفوان ابن امیہ جو تھا وہ اس کو انچارج بنایا گیا اس والے قافلے کا، اس نے سب کو جمع کیا، اس نے کہا کہ محمد اور جو اس کے صحابہ ہیں وہ تو ہمارا راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے،
اب ہمیں ان کو جو ہے نا اس طرح سے لے کے جانا ہوگا کہ مطلب یہ نہیں کہہ لے کہ تاکہ سامان بھی ہمارا جو بچ جائے، تو بالکل بالکل سمندر کے جو ایجز ہوتے ہیں نا وہاں سے لے کے جائیں، ٹھیک. لیکن جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر بھی کافی زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو ہسٹری لکھنے والے نا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی بدر کے کتنے تھوڑے ہی عرصے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. مطلب اب یہ جگہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہم کس طرف سے جائیں، اگر ہم یہاں پر رہتے ہیں تو پھر ہم کوئی اور کسی جگہ جا نہیں سکتے. سیریا لے کے جاتے تھے، سیریا بھی نہیں جا سکتے، ہمیں پیسے نہیں ملیں گے اور ہمارے پاس پیسے آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. تو انہوں نے اس میں سے جو ایک تھوڑا سا بڑی ایج کا تھا، الاسود ابن المطلب اس کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ چلو عراق کی طرف سے چلتے ہیں. یعنی کہ بیسیکلی آپ سمجھ لو کہ وہ ان کو بہت ہی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا کے پھر واپس آ کے پھر جا کے کچھ لمبا راستہ لے کے آ کے ان کو جانا پڑا تھا، یعنی اپنے اس پورے اس میں اپنی تجارت کے لیے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک سیکنڈ سوری میں پانی پی اچھا. اب جب انہوں نے یہ پلان کر لیا کہ جی وہ عراق کی طرف سے جائیں گے، اب یہ لیڈر جو تھا اس کا صفوان ابن امیہ جو تھا. اب ایک دن یہ ہوا کہ ایک ان کا قریش میں سے ہی ایک بڑا ان کا جو ذرا پیسے والا لیڈر ہی کہہ لیں، کیا تو اس کا نام تھا سلید بن النعمان. سلید بن نعمان. اور وہ بیسیکلی ابھی مسلمان ہو گیا تھا، مکہ میں تھے، مسلمان ہو گئے تھے سلید بن نعمان، مگر انہوں نے بھی کسی کو بتایا نہیں تھا. تو قریش کا ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا انہی کے ساتھ، کیونکہ دوستیاں تو تھی سب کی، شراب شروع پی رہا تھا، اور اسی کے دوران اس نے یہ بات سلید ابن نعمان جو تھے ان کو بتائی کہ ان کا پلان ہے، قریش کا یہ پلان ہے جس کا کوئی اس کو بھی جان بھی نہیں سکے گا اور ان کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. وہ اس روٹ سے جو ہے نا وہ سیریا جانے والے، پوری باتیں اس نے نشے کی حالت میں ان کو بتا دی. اور جیسے ہی سلید جو تھے، صحابی جو تھے، ان کو پتا چلا، انہوں نے فوراً جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جی یہ 100 کے قریب جو اونٹ ہیں یہ بھرے ہوئے پورے سامان سے، اور انہوں نے اس طرح گزرنا ہے. اور اس طرح پھر زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اس قافلے کو بیچ میں روکا جائے. اور اس سے اچھا اس وقت ہمیں یہ باتیں پڑھ کے عجیب بھی لگ رہا، پھر ہسٹورینز بھی اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. دس واز دا نارم آف دیٹ ٹائم. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس کو، اور اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ہے کہ مرضی اجازت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے تھے. اور یہ جو سامان جو قریش نکل کے بیچ رہے تھے، اس میں سے میجورٹی سامان جو تھا، اس میں سے جو مسلمان جو بغیر سامان کے بھیجے گئے ہیں، اس میں ان کا بھی سامان تھا، ٹھیک. تو اس لیے وہ بیسیکلی یہ جو چیز آتی ہے نا کہ جو انہوں نے یہ کام غلط کیا صحیح کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں پرمیشن تھی ان کو، ٹھیک. تو اس وقت وہ ان کو پھر بہت سارا یہ والا جو قافلہ تھا اس کو انہوں نے جب روکا، اس سے ان کو بہت سارا مال، کہتے ہیں کہ مطلب there were so many camels، اونٹ تھے، اس میں پیسہ تھا، لیدر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں. اور لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی، کسی کو کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی، کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی مطلب کوئی نقصان نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ بیسیکلی وہ ٹائم تھا کہ جو قریش کو اتنا اس نقصان کے بعد جو دھچکا پہنچا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بس وہ جو ہے پھر پلان بنایا، اور جو ہم دیکھیں گے کہ جو غزوہ احد پھر ہوگی. تو لاسٹ ٹاپک فار ٹوڈے سیرہ کے لیے جو انشاءاللہ بس یہ کہ پھر یہ اسیسینیشن آف کعب ابن الاشرف. کعب ابن الاشرف جو ہے اس کی بھی تھوڑا سا مطلب اس کی وہ دیکھ لیتے کہ یہ شخص تھا کون. بیسیکلی کعب ابن الاشرف جو تھا، یہ اس کا جو باپ تھا وہ عرب تھا، اور ماں جو تھی وہ یہودی تھی. باپ جو تھا اس سے کوئی قتل ہو گیا تھا، وہ مطلب جو ایک مشرکوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نبہان، یہ اس کو بلونگ کرتا تھا. اور جو ماں تھی وہ بنو نذیر کی تھی، بنو نذیر یہودی قبیلہ ہے. تو جو باپ سے کوئی قتل ہو گیا تھا اور وہ بھاگا وہاں سے، اور آ کے اس نے بنو نذیر جو تھی اس میں قبیلہ جو تھا اس میں پناہ لی، اور پھر اس میں انہوں نے اپنی ایک بیٹی سے اس کی شادی کر دی، اور وہ اس کے بعد یہ ادھر ہی رہ گیا. اور پھر اس شادی کے بعد کعب ابن الاشرف پیدا ہوا. اب کعب جو بیسیکلی یعنی اب کہہ لو کہ عرب بھی ہے اور یہ جو یہودی بھی ہے. اس کا جو حسب نسب اور لینیج مطلب کافی ایک ہائی سوسائٹی میں آپ کہہ لو ایک ایلیٹس جو ہوتے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا تھا، بہت ہی امیر، اور اس کا اپنا ایک قلعہ تھا.
اور کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت بھی تھا، اور مطلب جوان تھا، اور مطلب اس کو شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا اس کی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو ایک تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ جب مدینہ میں قبلہ چینج ہوا اس وقت اس نے بڑی لوگوں کو اکسایا کہ یہ کیا طریقہ ہوا، قبلہ کیوں چینج ہوا، اور پھر لوگوں کو کہتا تھا کہ تم زکوٰۃ مت دو، تم لوگ تو کنگلے ہو جاؤ گے، تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت الٹی سیدھی باتیں کہتا تھا مطلب لوگوں کو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہوا ہے، سورہ آئی تھنک سورہ نساء ہے شاید، اس میں ذکر آیا ہوا ہے. ایک سیکنڈ میں کنفرم کر لوں پہلے یہ کون سی سورہ بنتی ہے. آئی تھنک اٹ از سورہ نساء. ہاں سورہ نساء. سورہ نساء میں اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اس شخص کے مطلب نام لے کے نہیں کہ کون ہے جو ہے نا جو لوگ خود کنجوس ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوس ہونے کا حکم دیتے ہیں یا ان کو وہ نہیں مطلب لوگوں کو روکتے ہیں خرچ کرنے سے. تو ایک تو چیز یہ تھی. پھر دوسری بات اس نے جو کی، اس نے ابو سفیان کے ساتھ مل کے جو یہ ہوا تھا نا، یہ جو ابھی میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ ابو سفیان کے ساتھ مل کے جو مدینہ پہ اٹیک کا ایک وہ پلان بنایا گیا تھا. وہ پلان اس کا یہ کعب جو تھا اس میں یہ کافی پیش تھا. ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ جو اٹیک ہوا تھا اور پھر ابو سفیان بھی بھاگ گیا تھا، سارے لوگ بھاگ گئے تھے، اس میں بھی یہ جو کعب الاشرف تھا پیش تھا. بٹ تھرڈ تھنگ جو تھی، اس نے کچھ یہ کرنا شروع کر دیا کہ اس نے شعر و شاعری شروع کی، اور اس نے مطلب جو کچھ مسلمان عورتیں تھیں جو مدینہ میں، ان کے نام لے کے فحش اور غلط اور مطلب فضول کی باتیں کر کے اس نے یہ شاعری جو تھی وہ کی. اب ایک دن جب یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو کعب ابن الاشرف کو مطلب ٹو ٹیک کیئر آف کعب ابن الاشرف، اس کو کون مطلب اس کا وہ کر سکتا ہے، یہ جو سارے مشکلات اور پرابلمز اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس کو کون دیکھ سکتا ہے. تو اس وقت محمد ابن المسلمہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، وہ اوس کو بلونگ کرتے تھے. آپ کو اگر یاد ہو، اوس اور خزرج مدینہ کے 2 مسلمان قبیلے تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ محمد ابن مسلمہ یہ اوس کو بلونگ کرتے تھے. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں یہ کام جو ہے نا اپنے سر پہ لیتا ہوں اور میں اس کا بندوبست کروں گا. اب اس کے بعد وہ بعد میں یہ جو وعدہ کر بھی لیا، پریشان بھی ہوئے کہ کس طرح کروں گا، کیا ہوگا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. تو ایک دن ان کو جو اس سے ملے جا کے کعب بن اشرف سے کہ مجھے ان سے بہت کوئی ضروری بات کرنی ہے. اور اس نے اس کو ایک کونے میں لے گیا اور اس سے کہا کہ یہ جو آدمی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ یہ ہمارے درمیان آ کے مشکلات کریٹ کر دی ہیں، اور ہمارے جو عرب جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اگینسٹ ہو گئے ہیں، اور ہمیں پیسوں کا کہتا ہے مطلب الٹی سیدھی تھوڑی بہت باتیں کی اس طرح کی. اور جب کعب نے یہ سنا تو اس کو لگا کہ یہ تو بہت خوش ہو گیا، کیونکہ وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھا. تو اس کو کہا کہ نہیں، تم تو بہت کہتے ہیں کہ انہوں نے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ مجھے، لیکن میرے پاس تھوڑا مطلب وہ نہیں ہے، مطلب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو مجھے چاہیے ہے کچھ مطلب تاکہ میں جس سے کوئی ویپنز وغیرہ خرید سکوں یا کچھ کر سکوں. تو اب ظاہری بات ہے جب پیسے کوئی آپ کو دے گا تو وہ رہن رکھنا ہوتا ہے نا کوئی چیز کے. اب کعب ابن الاشرف نے پیسے تو دے دینے تھے، مگر وہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو کعب اشرف نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ تو میں اگر اس طرح کروں گا تو میرے لیے تو یہ بہت ہی بڑی ذلت کی بات ہوگی. اس نے کہا اچھا اپنے بچے میرے پاس چھوڑ دو بدلے میں. تو انہوں نے کہا جی بچوں کو بھی کیا، جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ سنیں گے کیا کہ ان کے باپ نے پیسوں کی خاطر ان کو چھوڑ دیا. اس طرح کرتے ہوئے اس نے مطلب یہ کہا کہ اچھا میں اپنی پتہ نہیں ان کے پاس آئی تھنک وہ تھا کہ جو میرے پاس جتنا بھی ہے نا، میں ابھی اپنے پاس میرے پاس کچھ اور جو تلوار چیزیں ابھی پڑی ہوئی ہیں میں وہ لے آتا ہوں، وہ لے لیتا ہوں، تو آپ اس کی جگہ مجھے جو ہے نا مطلب دے دینا جو کچھ بھی مجھے چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ پلان پھر صحابہ کرام نے 2-3 لوگوں نے مل کے یہ کیا کہ 3 لوگ مل کے کعب بن اشرف جو اپنے محل سے اپنے قلعے سے باہر آئے گا تو اس پہ اس کو کس طرح مطلب حملہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو قصہ مختصر یہ ہوا کہ وہ جو اپنے اس سے بلا کے یہ لے کے آئے تو یہ 3 صحابی تھے، انہوں نے ایک نے سر پکڑائے کر کے اور پھر بیسیکلی کعب کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. ٹھیک. اور یہ بیسیکلی جو یہ 3 چیزیں جو میں نے ذکر کیا ہے
کہ ایک تو یہ کہ اس نے پلاننگ کر کے مسلمانوں کے اگینسٹ تھا، پھر یہ جو مسلمان عورتوں کے اوپر تہمت لگانا اور ان کے بارے میں گندی شعر و شاعری کرنا اور مسلمانوں کے اگینسٹ کام کرتے رہنا پولیٹیکلی اینڈ ایوری تھنگ، تو اس چیز کی وجہ سے اس کا ختم کیا جانا بہت ضروری تھا اور اس کو اسی طرح یہ ختم کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک انسیڈنٹ، یہ بھی بدر کے بعد جو ایک امپورٹنٹ اور واقعہ تھا وہ یہ واقعہ ہوا تھا. اس کو بھی جو ہسٹورینز ہیں وہ کافی جو ہے وہ اس بات کو بھی اچھالتے ہیں اور مطلب بیسیکلی وہ آج کے حساب سے اس کو کہ جی اساسینیشن ہوئی تو یہ ہوا لیکن بیسیکلی یہاں پر اب آج کل اگر آپ دیکھو تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی گورنمنٹ کے خلاف، سمپل بات میں بتاؤں جو کہ ابھی تک پروف بھی نہیں ہے لیکن سمپل بات ہے جو یہ ایک دم میرے دماغ میں ابھی آ گیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا. اگر اف یو ریمبر کتنے سالوں سے عافیہ صدیقی کا اگر آپ کو یاد ہے اس پہ الزام تھا، کوئی پروف نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ عورت جو ہے وہ کب سے جیل میں بند ہے، سڑ رہی ہے. اس کو یہ مطلب وہ کہتے ہی ہیں کہ شی ہیز لاسٹ ہر مائنڈ، اس کے ساتھ سیکشول اسالٹ بھی ہو رہا ہے، اس کو کرنٹ بھی لگا رہے، کھانا پینا بھی نہیں دیتے. وہ ایک مطلب اتنی انٹیلیجنٹ وہ ایک لڑکی تھی جس کو انہوں نے وہ تباہ کر دیا. تو یہ لوگ پتہ نہیں کس منہ سے پھر اسلام کے اوپر بات اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ ساری انفارمیشن اس لیے ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے مطلب جو انفارمیشن صحیح ہمارے پاس پہنچتی ہے ہمارے دین کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کے، اس پہ ہمیں کسی سے اپولوجیٹک نہیں ہونا. کسی نے یہ اس وقت کی سچویشن کے حساب سے جو چیزیں ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ رائچس پرسن دیر کوڈ بی. مطلب اور ایون جب جنگ کوئی ہوتی تھی تو صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اتنی ساری گائیڈ لائنس دی جاتی تھیں کہ درخت نہیں کاٹنے ہوں گے، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، جانوروں کو کچھ نہیں کہنا، یعنی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہنا. اتنی ساری گائیڈ لائنس ہوتی تھیں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. تو یہ بیسیکلی یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو سب ذاتی ہیں، کہ کوئی ذاتی نہیں ہوئی کسی کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ ذاتی وہاں پر ہو رہی تھی جس کے بدلے میں یہ ایک بیسیکلی یہ ریٹیلیشن تھی. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالی سیرہ کو ہم یہیں پر اینڈ کریں گے اور ہم گرامر شروع کریں گے. کسی کا کوئی کامنٹ یا کوئی کوشچن ہو تو کریں جب تک میں اپنی اسکرین اس کی سوئچ کروں گی انشاءاللہ. اس کو پاز کر لیں. This meeting is being recorded. اچھا جی، تو شیئر آئی تھنک میں نے بھی کی نہیں ہے شیئر. ایک سیکنڈ صرف مجھے دیجیے. اصل میں نے لیپ ٹاپ چینج کیا تھا تو اس وجہ سے ذرا اس سب چیزوں کی سمجھ مشکل سے آ رہی ہے. اوکے اوکے، تو کوئک ریکیپ کریں گے ہم. آج کا دن جو ہے وہ بیسیکلی ریویو میں جائے گا، نئی چیز نہیں پڑھیں گے. آئی تھنک کہ کافی گیپ کے بعد ہم دوبارہ سے ہماری کلاس ہو رہی ہے. تو کوئی ذرا مجھے ود ریزنگ یور ہینڈ اگر آپ یہ بتا دو مجھے کہ کسی کو کوئی ٹائم ملا تو تھوڑا بہت بھی دیکھنے کا گرامر کو یا ریویو کرنے کا، تو پلیز مجھے بتائیے ذرا. ابھی تک تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا. اچھا ایٹ لیسٹ آنےسٹ تو ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. تو دیٹس اوکے، ہم اس کو کوئک ریکیپ کریں گے. اور جیسے کہ میں نے پہلے رمضان سے پہلے بھی بات ہی کی تھی کہ اس کو اب ریپ اپ بھی کرنے کی طرف میں جاؤں گی. کچھ چیزیں ہمارے ٹاپکس رہ گئے انشاءاللہ اس کو کر کے پھر ہم ایک پوائنٹ پہ آ کے اس کو ہم اینڈ کریں گے. اور پھر دوسرا کیونکہ پھر وہ ایڈوانس لیول پہ آ جاتا ہے اس کا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوگا. اس کے لیے ایٹیٹیوڈ ذرا ڈفرینٹ والا ہمیں چاہیے ہوگا. ساری چیزیں وہ پھر ایک دم بہت اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے. سو کوئک ریکیپ، میں نے یہ انڈیکس کھول لی ہے، وہی جو ڈریم بک ہے اسی کے میں ٹاپک وائز بس کوئکلی چاہ رہی تھی کہ ایک ذرا سا جلدی سے ہم ایک وہ اس کا وہ ریکیپ کر لیں گے. ہم نے جو پڑھا تھا بیسیکلی بہت ہی شروع میں جا رہی ہوں میں. دیٹس اوکے. سو عربی میں 3 طرح کے لفظ ہیں، فعل، حرف اور اسم. ہم نے اسم کو ڈیٹیل میں کیا تھا جس میں جو 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں اسم کی. اس کے ہوتے ہیں اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ. اسٹیٹس یعنی اعراب. اعراب میں ہم نے پھر پڑھا تھا کہ
بتا اسٹیٹس کو بتایا کس طرح جائے گا کہ اونا اینڈنگ ہے، اینا اینڈنگ ہے، اون ہے، او ہے، ان ہے، یہ جو اینڈ کی کمبینیشنز ہیں یا ساؤنڈز ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کہ نصب ہے، رفع ہے یا جر ہے. اور پھر اس میں ہم نے پڑھا تھا لائٹ اور ہیوی یعنی ثقیل یا خفیف، کہ ہیوی وہ ہے جس میں ایکسٹرا نون ساؤنڈ ہے اینڈ میں، اور لائٹ وہ ہے جس میں نون ساؤنڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل مسلمون، اونا نون ہے یہ ہیوی ہے. مسلمو نون ہٹا دوں گی، مسلمو کر دوں تو یہ لائٹ ہو گیا. ٹھیک، تو یہ ایکسٹرا نون ساؤنڈ ہٹانا ہے. فلیکسیبلٹی ہم نے پڑھا تھا کہ فلی فلیکسیبل، پارٹلی فلیکسیبل اینڈ نان فلیکسیبل. فلی فلیکسیبل وہ میجورٹی آف دا ورڈز آر فلی فلیکسیبل، لیکن کچھ ہیں جو پارٹلی فلیکسیبل ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل نان عرب نیمز اور سٹیز کے اور ملکوں کے نام، یہ ادر دین وہ والے نام جو 3 لیٹر کے ہیں باقی نان فلیکسیبل ہیں. نان فلیکسیبل جو ہیں وہ آپ کو تینوں اسٹیٹسز میں رفع نصب جر میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں. فار ایگزامپل موسیٰ، موسیٰ نصب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، موسیٰ رفع کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اور موسیٰ جر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. چینج نہیں ہوتی، سچویشن چینج نہیں ہوتا، دیکھنے میں ڈفرینٹ نہیں لگتے، مگر آف کورس اسٹیٹس ڈفرینٹ ہوتا ہے. پارٹلی فلیکسیبل جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹس کو تھوڑا سا دکھا سکتے ہیں، یعنی کہ رفع اسٹیٹس کلیئرلی، نصب اسٹیٹس بھی دکھا سکتے ہیں، مگر جر اسٹیٹس کو بھی وہ نصب کی طرح دکھاتے ہیں. تو پھر ہمیں کانٹیکسٹ بتائے گا کہ اس وقت یہ جر کی حالت میں ہے یا یہ نصب کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو گیا آپ کے پارٹلی. اور فلی فلیکسیبل اپنا تینوں اسٹیٹسز دکھا سکتے ہیں، جیسے کہ مسلمون، مسلمان، مسلمن، من. ٹھیک، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو جار اور مجرور، حرف آف جر، یہ ساتھ ساتھ اگر مجھے فالو کر رہے ہیں، یہ 2.7 جار اور مجرور حرف آف جر ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، من، عن، علی، الی، حتی. یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی کہ جر کا اسٹیٹس دے دیتے ہیں، چاہے وہ سنگل اسم ہے یا وہ پلورل ہے یا وہ ڈوئل ہے. اسم حرف آف جر آنے کے بعد اس پہ ضرور افیکٹ آئے گا. اگر وہ کوئی نان فلیکسیبل اسم ہے تو وہ شو نہیں کر سکتا، پارٹلی فلیکسیبل ہے تو وہ بھی شو نہیں کر سکتا، لیکن اسٹیٹس چینج ضرور ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھے تھے حرف آف نصب اور اس کے اسم، انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل، لیتا، یہ جو ہے حرف آف نصب ہے، یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منصوب کر دیتے ہیں. اس میں اور حرف آف جر میں فرق یہ ہے کہ حرف آف جر کا اسم اس کے فوراً بعد آتا ہے، حرف آف نصب کا اسم اس کے لیٹر آن بھی آ سکتا ہے، مطلب ان کے بیچ میں اور کوئی ورڈز آ سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا اسم ہے جو نصب کی حالت میں ہمیں مل رہا ہے. پہلا اسم جو نصب کی حالت میں مل رہا ہے وہ ہم کہیں گے جی یہ اپنے جو حرف آف نصب والا اسم ہے یہ. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اضافہ پڑھا تھا. اضافہ از آپ کہہ لیں فریگمنٹ، جس میں 2 اسم سے مل کے یہ بنتا ہے. پہلا اسم جو ہے اس کے لیے 2 ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ لائٹ بھی ہوگا اور اس پہ الف لام بھی ہوگا. الف لام بھی نہیں ہو سکتا اور لائٹ بھی ہونا ہے اس نے. ٹھیک، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور جو دوسرا اسم اس کے بعد آتا ہے کہ جس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجرور ہو. تو کیا رولز ہیں؟ پہلا اسم جو کہ مضاف کہلاتا ہے اس کا لائٹ ہونا اور الف لام کے بغیر ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اسم جو کہ مضاف الیہ کہلاتا ہے اس کا مجرور ہونا ضروری ہے. ہم نے یہ والے جو ہیں فریگمنٹ 3 پڑھے تھے، اور بھی فریگمنٹ پڑھے تھے، وہ آگے آتے جائیں گے، میں بولتی جاؤں گی. پھر ہم نے جو یہ 3 اور پراپرٹیز ہیں، جنس، عدد اور قسم. جنس کیا ہے؟ میسکولن یا فیمنن، مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے جو قرآن کی جنرل لینگویج ہے وہ مذکر لینگویج ہے، جیسے یہ جو اونا، اینا والی ہے یہ مذکر ہیں. پھر اس کی جو مؤنث فارم ہے وہ آتن یا آتن. ٹھیک، یا آخر میں. اور پھر اسی طرح سنگولر میں مسلمن از میسکولن، اور تا مربوطہ کے ساتھ اگر آ جائے مسلماتن تو یہ آپ کی فیمنن ہو گیا. ٹھیک ہے، میسکولن اور فیمنن جنس، اس کی کچھ نشانیاں ہیں. ہم تمام جنرلی اٹس میسکولن، لیکن کچھ چیزیں جو ہم نے پڑھی تھی کہ جو فیمنن ہوتے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو فیمنن ہیں، کچھ تو فیمیل پارٹ، باڈی پارٹس جو 2 ہوتے ہیں وہ بھی فیمنن کنسیڈر کیے جاتے ہیں. کچھ فیمنن اس لیے ہیں کہ وہ ریالٹی میں فیمنن ہیں، اور کچھ فیمنن اس لیے ہیں کہ بیکاز عربوں نے کہا کہ جی یہ فیمنن ہے. جس طرح سورج کو وہ فیمنن ڈیل کرتے ہیں، یا وہ آگ کو فیمنن ڈیل کرتے ہیں. تو اس طرح کے کچھ ورڈز بھی پھر ہم نے پڑھے تھے کہ جو فیمنن ہیں. عدد، نمبر، تو جس طرح ریگولر ہمارے پاس انگلش میں اور اردو میں ہوتا ہے واحد، جمع، سنگولر، پلورل، لیکن عربک میں 3 ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع.
یعنی واحد کے لیے الگ ورڈ ہے، دو کے لیے الگ ورڈ ہے، اور دو سے زیادہ کے لیے الگ ورڈ ہے. اس میں ہم نے جس طرح فار ایگزامپل وہی مسلم چارٹ دماغ میں رکھیں. مسلمون از سنگولر، مسلمانی از ڈوئل، اینڈ مسلمونا پلورل. تو آنی جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو کی بات ہو رہی ہے رفع کے سٹیٹس میں. یہی اگر ہم نصب اور جر کے سٹیٹس میں دیکھیں گے دو کو تو عینی، تو مسلمینی، یہ آپ کو دو کے بارے میں بتا رہا ہے. اسی طرح اونا جو ہے، اونا اینڈنگ فار رفع از پلورل، اور اینا اینڈنگ فار نصب اینڈ جر از پلورل. ٹھیک. اور اسی میں جو فیمنن ہے مسلماتن از پلورل فار رفع، اینڈ مسلماتن از پلورل فار نصب اور جر. ٹھیک. تو یہ آپ کا عدد ہو گیا. قسم میں ہم نے پڑھا تھا معرفہ اور نکرہ. معرفہ از پراپر ناؤن، اور جو نکرہ از کامن ناؤن. تو اس کے لیے بھی ہم نے پڑھے تھے 7 وہ سچویشنز ہیں، 7 سچویشنز جس میں پراپر ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو تنوین لگی ہوئی نظر آ گئی تو وہ کامن ورڈ ہے. کرسیون، سیارتن، کوئی بھی آپ نے جس پہ بھی تنوین ہے وہ آپ کے تمام کامن ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. الف لام کے ساتھ کوئی ورڈ آیا ہوا ہے تو وہ بھی پراپر ہے. کسی کا نام ہے تو پراپر ہے، کسی جگہ کا نام ہے تو پراپر ہے، کسی کو آپ بلا رہے ہیں تو وہ بھی پراپر ہو جائے گا ورڈ. اور اگر مضاف الیہ پراپر ہے تو مضاف بھی پراپر ہو جائے گا. یہ تمام کچھ چیزیں تھیں، اس کی ڈیٹیل میں اس وقت میں نہیں جا رہی. ٹھیک. پھر ہم نے کچھ اور یہ پڑھے تھے فریگمنٹس. الموصوف والصفہ، 2 اسم جو ساتھ آتے ہیں موصوف صفہ کہلاتے ہیں. پہلا اسم جو ہے وہ موصوف کہلاتا ہے، دوسرا اس کی صفہ ہوتی ہے، یعنی اس کی آپ کہہ لو کہ ایڈجیکٹو. تو موصوف ہو گیا لائک فار ایگزامپل ایک بال، اور میں آگے بولوں کہ جی وہ گرین ہے یا وہ راؤنڈ ہے، تو یہ گرین راؤنڈ کی تمام صفات ہیں اس کی. ٹھیک. اس میں ایک موصوف ہوتا ہے ہمیشہ، صفات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ ہوں، لیکن ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کافی ساری صفات ایک موصوف کی ہو سکتی ہیں. موصوف اور صفہ ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ان کی چاروں پراپرٹیز جو ہیں وہ آپس میں میچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی چاروں پراپرٹیز آپس میں میچ کرنی چاہیے. اگر ایک بھی پراپرٹی میچ نہیں کر رہی تو دیٹ مینس کہ یہ موصوف صفہ نہیں ہے. اسم الاشارہ و مشار الیہ، اسم الاشارہ کون سے ہیں؟ ھذا، ھذہ، تلک، ذالک. یہ تمام اسم الاشارہ ہیں. اس میں فیمنن بھی ہوتے ہیں، میسکولن بھی ہوتے ہیں. اور مشار الیہ وہ ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اس میں صرف ایک چیز یاد رکھنے کی ضرورت تھی، وہ یہ کہ اسم الاشارہ اور مشار الیہ فریگمنٹ اس وقت بنے گا کہ جب اسم الاشارہ یعنی فار ایگزامپل ھذا، اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہو. تو فار ایگزامپل ھذا الکتاب، ھذا الکتاب، الکتاب. اب میں کہوں گی کہ جی یہ اسم الاشارہ اور مشار الیہ فریگمنٹ ہے. اگر کہیں لکھا ہو ھذا کتاب، ھذا کتاب، الف لام نہیں ہے، تو یہ پھر اب فریگمنٹ نہیں رہ گیا، یہ پورا سینٹنس ہے. اس کی ٹرانسلیشن جو ہوگی ھذا کتاب کی وہ یہ ہوگی دس از اے بک. ھذا الکتاب کی بک جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ یہ ہوگی دس بک. سو دس بک جب آپ کہتے ہو تو آپ انتظار میں ہو کہ ابھی بات کچھ اور کی جائے گی، لیکن دس از اے بک جب میں کہہ رہی ہوں تو بات کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک. تو یہ ڈفرنس ہے اسم الاشارہ مشار الیہ اور ایک کمپلیٹ سینٹینس میں. سو فار کچھ سمجھ آ رہی ہے جو میں بات بول رہی ہوں؟ کہ مجھے پتا ہے کہ میں انڈیکس سے دیکھ کے بات کرتی چلی آ رہی ہوں، کوئی سامنے آپ کے اس طرح سے لکھا ہوا نہیں آ رہا. کچھ پیجز میں آپ کو سامنے بھی دکھاؤں گی، لیکن اگر کوئی کنفیوژن ابھی بھی ہے تو مجھے بتائیے پلیز. I think it's good. گڈ. الحمدللہ. اوکے. سو اب ہم آگے کدھر گئے؟ اوکے. ٹھیک. اب کنیکٹر لیٹرز جو تھے حروف عطف جو ہیں اس میں صرف ایک بیسیکلی آپ یاد کر لو فی الحال جو ہم نے ایک ریویو کیا تھا، واو جو ہے، واو از اے کنیکٹر ورڈ. ٹھیک ہے. تو پھر اس کنیکٹر ورڈ کی وجہ سے یہ بات ہم نے یہ کانسیپٹ بھی کیا تھا کہ فار ایگزامپل حرف آف جر ہے فی. اب فی کے بعد جو فوراً اسم آ گیا وہ مجرور ہو گیا، لیکن اگر وہ اسم کے بعد والا اسم واو کے بعد آ رہا ہے تو جتنے واو جب آتے جائیں گے اور تو یہ جو حرف آف جر کا ایفیکٹ ہے وہ ان تمام ورڈز پہ آتا جائے گا جب تک وہ واو سے کنیکٹڈ ہے. واو کا ہونا ضروری ہے. سو بیسیکلی واو ہیلپ کرتا ہے ایفیکٹ کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے. جو بھی واو سے پہلے والا
اسم ہے اس کے اوپر جو افیکٹ ہے وہی اس کے بعد والے کا ہو جائے گا. تو دس از ہاؤ اٹ کیریز فارورڈ. وہ اگر آپ کو یاد ہو آئی تھنک اٹ از آیت نمبر 30 اور کون سی تھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 ہے یا 31 ہے جس میں وہ میں نے اگزامپل دی تھی کیونکہ اس میں وہ پوری جو عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے اور مردوں کی کوالٹیز بتائی ہوئی قائنتات اور صائمات اور یہ تمام وہ واو واو کر کے تو وہ اس میں آئی تھنک حرف آف نصب کا شاید اگزامپل تھا. یہ واللہ عالم مجھے بس اگزامپل میں آپ کو واو کی بتا رہی ہوں کہ جو حرف عطف کہتے ہیں جو کنیکٹر ورڈز ہیں. یہ کنیکٹر لیٹرز اور بھی ہیں اس میں لیکن ہمارا مین فوکس جو تھا وہ واو کے اوپر تھا. جملہ اسمیہ کیا تھا؟ ایک یہ سینٹینس بیسیکلی جو اسم سے بنتا ہے. جب اسم سے کوئی سینٹینس شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. اس کو میں ذرا سا آپ کے سامنے ایک وہ جو اس کا چارٹ تھا نا انشاءاللہ وہ میں آپ کو کھول دیتی ہوں. تو جملہ اسمیہ جو ہے یہ 3 پارٹس اس کے مین ہوتے ہیں: مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر. مبتدا وہ ہے جس سے شروع ہوتا ہے، خبر وہ ہے جو انفارمیشن ہے، اور متعلق بالخبر فردر ڈیٹیل آف خبر کہہ لیجیے آپ اس کو. سو مبتدا جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے ایک سنگل، یعنی کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسے اسم بھی ہو سکتا ہے. مبتدا جو ہے وہ اسم پلس اسم فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ کون سے ہیں ہم نے پڑھے؟ اسم پلس اسم فریگمنٹ ہم نے پڑھا ہے مضاف الیہ والا. اسم پلس اسم ہم نے پڑھا ہے موصوف صفہ. تو یہ دونوں سے بھی شروع ہو سکتا ہے. تیسری سچویشن یہ ہے کہ اگر وہ حرف آف نصب ہو اور اس کا اسم، اس سے بھی یہ اس جملہ اسمیہ شروع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں مبتدا یعنی اردو کا بھی ورڈ ابتدا اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. خبر جو ہے یہ سنگل اسم بھی ہو سکتی ہے اور یہ اسم پلس اسم فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ تھرڈ والا پارٹ نہیں آ رہا. یہ مبتدا کا تھا نا وہ خبر میں نہیں آ رہا. خبر جو ہے وہ سنگل اسم یا اسم پلس اسم فریگمنٹ ہو سکتی ہے. متعلق بالخبر جو ہے وہ جار مجرور ہوگی یا اسپیشل مضاف فریگمنٹ. یاد کریں وہ چارٹ جس میں نے اسپیشل مضاف کا آپ کو جو کہا تھا کہ یاد بھی کر لینا، جس میں بینا، امامہ، خلفہ، قبل، اس تمام جو ورڈز تھے یہ اسپیشل مضاف کہلاتے ہیں. کبھی کبھی کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ مضاف لکھا ہوا نا جیسے مضاف اسپیشل مضاف کو بھول جاتے ہیں ہم اور ہمیں ہوتا ہے کہ جی اضافہ کوئی بھی ہوگا تو وہ متعلق بالخبر ہو سکتا ہے. نہیں، مضاف اور مضاف الیہ وہ والے جس میں اسپیشل مضاف ہے وہ والے جو ہیں وہ متعلق بالخبر بن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مین پارٹس ہیں جو آن اے بگر لیول، یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہیں نا ایک جملہ اسمیہ کو ڈیوائڈ کریں تو 3 حصے جو ہیں وہ مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر کے وہ بنتے ہیں. یہ ٹھیک اس میں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اس میں جاتی ہوں دوبارہ سے میں انڈیکس پہ. لیٹس سی واٹس دی نیکسٹ ٹاپک، دین انشاءاللہ اس کے حساب سے کرتی ہوں. اوکے یا اچھا، جو فائنڈنگ دا انویزیبل از تھا وہ ہم نے اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ ایک تو کچھ ایگزامپل میں صرف دے دیتی ہوں کہ آپ نے از کس طرح ڈھونڈنا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے پڑھا کہ اسم الاشارہ کے بعد والا اسم اگر بغیر الف لام کے آ رہا ہے، ال کے بغیر، تو ان دونوں کے درمیان از آئے گا. اور اگر اسی طرح کوئی پروناؤن آئی ہوئی ہے تو پروناؤن کے بعد بھی اسم آئے گا. ایک پراپر اور کامن کے درمیان بھی از آئے گا. ٹھیک، تو یہ بیسیکلی سینٹینس کو پہچاننے کے لیے کہ آپ نے جب ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو وہ از کہاں آ رہا ہے، وہ ہے جو اردو میں ہوتا ہے وہ کہاں پر آ رہا ہے. تو یہ ہم نے تھوڑا سا اس کا دیکھا تھا. اب گرامیٹیکل لیبلنگ اس کو بھی انشاءاللہ ہم نکال لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بھی آ جائے. اور دیٹ از ٹھیک، یہ میں ایگزامپل تو پہلے دے چکی، اس سے میں نے بتایا نا آپ کو. یہ اب دیکھیے لاسٹ ایگزامپل اس میں دیکھ لیجئے. ہوا پروناؤن ہے، یہاں پر اب آگے من الکتاب ہی آ گیا. ہوا کے بعد پروناؤن کے بعد وہ از لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اٹ از من الکتابی فرام دا بک. ٹھیک، اور اسم الاشارہ یہ میں پہلے بتا چکی اس چیز کو. ٹھیک ہے، اب اس کو آگے ہم چلتے ہیں جو میں دکھانا چاہ رہی تھی. اعراب. اچھا، یہ جو 2 پوائنٹس میں ہے نا، سینٹینس لیول لیبلز اور فریگمنٹ لیول لیبلز. سینٹینس لیول لیبلز کیا ہوتے ہیں؟ جو ان کو آپ میکرو اعراب یا مائکرو اعراب کہہ لو. بیسیکلی جو یہ میں نے آپ کو 3 چیزیں جو ابھی بتائی تھی، مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر، یہ سینٹینس لیول کہ اگر میں آپ سے بولوں ایک جملہ اسمیہ کو کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، وہ یہ 3 پارٹس ہیں. اب ان 3 پارٹس کا بھی جب جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ ایک اسم بھی ہو سکتا ہے، 2 اسم بھی ہو سکتے ہیں، وہ حرف آف نصب اور اس کا اسم بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اس کو آئی تھنک مائکرو، دیٹس مائکرو.
دیٹس مائکرو لیول جو اب اندر اتر جائیں. یہ 3 بکٹس ہیں. مبتدا ایک بکٹ ہے, خبر ایک بکٹ ہے, متعلق بالخبر ایک بکٹ ہے. اس بکٹ کے اندر اب کیا ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں فریگمنٹ لیولز جو ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے یہ جو اس کا کر لیا تھا. اب یہ ان حرف آف نصب ہے, صلاتک یہ آپ کا منصوب اسم ہے. سکن اب یہ آپ کا مبتدا ہو گیا, ان صلاتک از یور مبتدا. سکنن یہ آپ کی خبر ہو گئی. لہم جار مجرور یہ آپ کی متعلق بالخبر ہو گئی. ٹھیک, اب جو مبتدا ہے اب میں اس کو لے لوں صرف, تو مبتدا میں بھی ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, پہلا ان صلاتا حرف آف نصب اور اس کا اسم, پھر صلاتک. صلاتک کیا ہو گیا, یہ اضافہ ہو گیا. صلاتا از مضاف, کاف از مضاف الیہ. تو دس از واٹ مائکرو لیول لیبلنگ آپ کہہ لو, یہ فریگمنٹ لیول کے اندر کیا ہو رہا ہے اس بکٹ کے. ٹھیک, تو دس از آلسو پاسبل کہ آپ نے اوپر سے تو دیکھ لیا کہ جی یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے متعلق بالخبر, لیکن وہ متعلق بالخبر اب کس چیز سے بنی ہوئی ہے, وہ خبر کس چیز سے بنی ہوئی ہے. یہ تمام چیزوں کو جو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں یہ فریگمنٹ لیول لیبلنگ جو ہے سینٹینس کی ہوتی ہے. ٹھیک, تھوڑا سا اوپر جانا پڑے گا. اوکے, ایب نارمل جو یہ لکھا ہوا ہے نارمل سینٹینس اسٹرکچر میں پڑھا تھا کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ متعلق بالخبر پہلے آ گئی یا خبر پہلے آ گئی, جس کو ہم مقدم کہتے ہیں. مقدم کا مطلب ہے پہلے آ جانا, اور مؤخر کا مطلب بعد میں آ جانا. تو کبھی کبھی مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے اور خبر مقدم ہو جاتی ہے, یا خبر متعلق بالخبر مقدم ہو جاتی ہے. سم ٹائمس یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میننگ میں کسی چیز کو بہت ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, اور کبھی یہ ویسے ہی ہوتا ہے, اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسرا میننگ نکلے. کمپلیکس سینٹینسز بیسکلی ہم نے ڈیٹیل میں اتنا ویسے نہیں کیا تھا کہ ایک ہی اس کے اندر کافی سارے سینٹینسز اگر بن جائیں وہ کمپلیکس سینٹینسز کہلاتے ہیں. انشاءاللہ جب آگے فردر جاتے جائیں گے اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے. پھر ہم نے فعل کو دیکھا تھا, فعل ماضی پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے, اس کو پہلے اسی کو نکال کے دیکھ لیتے ہیں ایک سیکنڈ, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اچھا, 3 طرح کے افعال ہیں. فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے, اور فعل امر. فعل امر یعنی کمانڈنگ یا فوربیڈنگ, یہ دونوں کو جو ہے نا یہ ایک ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں فعل امر. یہ انشاءاللہ یہ بھی ہم دیکھ لیں گے آج ہی. تو فعل جو ہے کام کو کہتے ہیں, کسی بھی ایکشن کو کہتے ہیں. انگلش میں ورب کہلاتا ہے, لیکن عربی میں جو فعل ہے اس کا ڈفرنس یہ ہے کہ عربی کے فعل کے اندر اس کا کرنے والا آلریڈی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کوئی بھی فعل عربی میں جب آپ کہتے ہو, ایک تو پہلی بات یہ کہ فعل کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی وہ ٹائم ریلیٹڈ ہوتا ہے, ٹائم ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں اگر کہوں کہ ضربا, ضربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ٹھیک ہے, اس نے مارا, دس از پاسٹ ٹینس. اب اس کے اندر مارنے والا ہی یعنی ہوا آلریڈی موجود ہے. تو دس از دا ڈفرنس بٹوین عربی میں فعل اور انگلش میں جو ورب ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک فعل ہوتا ہے جو کہ ایکشن ہے, پھر فاعل ہوتا ہے جو کہ ڈوئر ہے, اور پھر مفعول ہوتا ہے جو ڈیٹیل ہے. یہ جملہ فعلیہ مل کے بنتا ہے. ایک مزے کی چیز یہ ہے عربی میں, تھوڑا سا میں اس کو لکھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے میں نے دربا جو لکھا ہے نا, اب اس میں اس کا ڈوئر جو ہے نا وہ ہم نے آلریڈی, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جیسے اس کے اندر ڈوئر ہے اس کا ہوا. ٹھیک, ہوا از آلریڈی ان اٹ. ٹھیک ہے, اس کا فائل جب میں کہوں گی فعل ہو گیا دربا, فائل ہو گیا ہوا. اب اس کو میں اگر کنٹینیو کروں گی آگے کوئی اور ورڈ آئے گا تو پھر ہمیں اس کا مفعول بھی مل جائے گا. مفعول از دا ڈیٹیل آف دا ایکشن. اس وربل سینٹینس یا آپ کہہ لو کہ جملہ فعلیہ میں ضروری نہیں ہے کہ مفعول ہو. ایون اف آئی سے ضربا ہی ہٹ, اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس. اٹ ڈزنٹ نیڈ اے مفعول. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ فاعل اور مفعول, فاعل اور فعل ضروری ہیں. مفعول اگر ہوگا تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوگا تب بھی جملہ کمپلیٹ ہے. ٹھیک, تو یہ چیز ہم نے یہ 3 پارٹ, جس طرح ہم نے ابھی جملہ اسمیہ کے 3 پارٹس پڑھے تھے, یہ جملہ فعلیہ کے 3 پارٹس ہیں کہ فعل, فاعل اور مفعول. پھر ہم نے اس میں مفعول کی قسمیں بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے, کہ مفعول بیسیکلی آپ کی کس کوشچن کو آنسر کرتا ہے, ہوا, who, what, when, where, why, what, یہ تمام کوشچنز جو آنسر ہوتے ہیں یہ مفعول ہوتے ہیں.
فعل ماضی ہم نے ایک چارٹ نصرہ کا یاد کیا تھا. اس کو پروناؤن کے ساتھ یاد کر لیا ہے اگر تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. نصرہ, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا. ٹھیک ہے, یہ تھرڈ پرسن ہوا اور ہما اور ہم اور پھر ہیا ہما ہننا. پھر انتا نصرتا, انتما نصرتما, انتم نصرتم, انتی نصرتی, انتما نصرتما, انتنا نصرتنا, انا نصرتو, نحنو نصرنا. فعل ماضی میں چینجز جو ہیں وہ اینڈ میں آتی ہیں. فعل کے اینڈ میں چینجز آتی ہیں, بگننگ میں کوئی چینج نہیں آتی. یہ اس لیے ضروری ہے یاد رکھنا کہ جب ہم فعل مضارع کو دیکھتے ہیں, فعل مضارع میں بگننگ اور اینڈنگ دونوں میں چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے نصرا, نصرا, نصرو, اور ان کو بولنا بھی صحیح طرح سے ہے. پہلا والا از اونلی 1 حرکہ, دوسرا والا 2 حرکہ ضروری ہے, ورنہ کسی کے سامنے لکھا ہوا نہ ہو اور آپ اس کو نصرا کی بات ہو رہی ہے یا 2 کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک, اس میں انہوں نے اور آگے کیا. فائل جو ہے 2 طرح کے فائل ہیں, ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ. ان سائڈ مین مستتر یعنی چھپا ہوا, اور آؤٹ سائڈ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اب میں نے آپ کو بولا درابا, درابا میں ہوا آلریڈی ہے تو یہ ہم کہیں گے کہ چھپا ہوا ہے, اٹس آلریڈی ان دیئر. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم, اب ضروری تو نہیں ہے ہر دفعہ ایسا کوئی سینٹینس ہوگا کہ فعل کے اندر والا فائل یوز ہوگا. کبھی کبھی آپ نے کسی کا نام لینا ہے, جیسے درابا احمدو, اب احمد تو باہر نام آ گیا, تو اب یہ آپ کا فائل جو ہے یہ آؤٹ سائڈ والا فائل ہے, پھر ہم ان سائڈ والے کو کک آؤٹ کر دیں گے, اس کو اگنور کر دیں گے, اب باہر والا یوز کریں گے. لیکن یہ کس سچویشن میں ہوتا ہے, صرف جب آپ کے پاس ہوا یا ہیا والی فارم ہوگی. ہوا یا ہیا یعنی نصرا یا نصرت, نصرا یا نصرت, اس میں ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں نا ابھی, پہلے اس میں دیکھ لیں. یعنی یہ ہوا نصرا, ہوا نصرت, یا تو یہ جو ریڈ میں کیے ہوئے نا, صرف ان 2 فارم میں اگر فیل ہوگا تو دین وی آر گوئنگ ٹو لک آؤٹ سائڈ ڈوئر کو. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو, لیکن اگر دیکھیں گے تو صرف ان دونوں فارمز میں. باقی نصرا ہو, نصرو ہو, نصر تم ہو, نصر تم, کسی میں بھی نہیں ڈھونڈیں گے, انا والے میں بھی نہیں ڈھونڈیں گے, نہنو والے میں بھی نہیں ڈھونڈیں گے, ہو نہیں سکتا. صرف ہوا اور ہیا فارم میں جب فیل ہوگا تو اس کا باہر والا فائل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزامپل انہوں نے کچھ دی ہوئی تھی, کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. نصر المسلمو, دا مسلم ہیلپ. نصرا المسلمو, مسلم مسلم ہیلپ. اب چونکہ نصرا ہوا والی فارم میں تھا, المسلمو رفع کی حالت میں ہے جو کہ ایک فائل ہے, تو اب اندر والے ہوا کو ختم کر دیں گے, اب ہم کہیں گے مسلم ہیلپ. یہاں the two Muslims helped, Muslims helped. ٹھیک ہے, یہ پلورل ہو گیا. آپ کا جو فعل ہے وہ سنگولر ہی رہا, آپ نے آؤٹ سائڈ ڈوئر کو پلورل کر دیا, اور یہ انہوں نے فیمنن بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. مفعول جو ہے یہ میں بتا چکی ہوں, who, what, where, when, how and why کو جو آنسر کرتا ہے. یہ سینٹینس انگلش والا ہے. احمد ate chocolate at home yesterday happily because he was hungry. اب ڈوئر کون, پہلے تو آپ نے فیل ڈھونڈ لینا ہے. ایٹ از دا فیل, ایکشن. کرنے والا کون ہے, احمد ہے. اب باقی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کی مفعول ہیں. What did he eat? Chocolate. Where did he eat? At home. When did he eat? Yesterday. How did he eat? Happily. Why did he eat? Because he was hungry. یہ تمام ڈیٹیلز ہیں, اس کو مفعول کہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ نام تھے ڈفرنٹ, مفعول بھی ہے, مفعول لہو ہے, مفعول مطلق ہے, مفعول فیہی ہے, بہت سارے ہیں وہ. بے شک اگر وہ نام ابھی نہیں بھی یاد, اٹس اوکے. لیکن یہ بیسیکلی یہ بریکیج ہے کہ مفعول اتنی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سارے نام تھے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. آگے اپنے مین ٹاپک پہ چلتے ہیں ہم. اگین کمپلیکس سینٹینس کیا ہے کہ اچھا جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. اب اس جملہ فعلیہ کے اندر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ ول کنسٹرکٹ اے کمپلیکس سینٹینس کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سمپل بس جملہ فعلیہ ایک تو ہو گیا دربا, ایک سمپل جملہ فعلیہ ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اگر ورڈز کے ساتھ یہ جملہ اسمیہ مل کے بنا رہے ہیں تو وہ پھر ایک کمپلیکس سینٹینس ہو جائے گا. یہ جیسے فار ایگزامپل المسلمون نصرو, the word muslimuna is mubtada, the masculine plural pronoun is hum, the inside pronoun in the sentence nasaru is hum. اب نصرو چونکہ
ایک وہ ہے سینٹینس جملہ فعلیہ ہے تو اس کی پھر فردر ڈویژن آپ دوبارہ کر سکتے ہیں آگے جا کے. تو بیسیکلی کمپلیکس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بریکج کس کس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک اس کو چھوڑ دیں. یہ ہم نے لیٹر آن کیے تھے مگر یہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ حروف جازمہ حروف ناصبہ یہ انشاءاللہ ابھی میں کر رہی ہوں جو فعل مضارع یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں, کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب کر دیتے ہیں. یہ وہ ہیں جازمہ کا مطلب جزم دینا, سکون دے دینا. یعنی کہ فار ایگزامپل ان لم لما والفلی, یہ اگر ورڈ آگے کسی فعل مضارع سے پہلے تو پھر وہ فعل مضارع جو ہے جیسے فار ایگزامپل اگر اٹ واز لیٹس سے ینصرونا ہے اگر, ٹھیک ہے ینصرونا, تو اب اس میں ویسے تھرڈ پرسن میں نہیں آنا چاہیے, تنصرونا کر لیتے ہیں. تنصرونا یا ینصرونا, اگر اس سے پہلے ان آ گیا تو اب یہ ینصرو ہو جائے گا, ینصرونا ہٹ جائے گا بیکاز آف ان. ٹھیک, یہ آپ کو بیسیکلی دس از واٹ اٹ مینس. ہم نے وہ جو پڑھا تھا نا کہ جو حرف آف جر ہیں وہ مجرور کر دیتے ہیں, حرف آف نصب وہ منصوب کر دیتے ہیں, وہ اسم میں تھا. یہ ہے حروف جازمہ اور حروف ناصبہ. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. اس میں آگے اگزامپل سے انہوں نے دیے ہوں گے, پھر اس میں دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارا چارٹ آ گیا. مضارع کا فعل مضارع کہتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کو. عربک میں ایک ہی ٹرم یوز ہوتی ہے پریزنٹ اور فیوچر کے لیے. اس لیے جب قرآن میں آپ کبھی دیکھتے ہو نا فعل مضارع یوز ہوتا ہے تو دماغ میں یہ چیز ضرور رکھیں کہ اس میں موسٹ آف دا ٹائم اس طرح کی بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایسے ایکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی بھی وہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ کنٹینیوس ہے. پریزنٹ ٹینس میں کنٹینیوس والی بات آ جاتی ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں اور فیوچر میں بھی کریں گے. دے اسٹل ڈوئنگ اٹ. سو ہوا ینصرو, ہما ینصرانی, ہم ینصرون. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ چینجز جو ہیں وہ بگننگ اور اینڈ دونوں میں آ رہی ہیں. اس میں جو ایک یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ کیسے پہچانے کہ یہ فعل مضارع ہے, ہم نے وہ ینٹ یاد کیا تھا. یا نون یا تا الف نون, وائی اے این ٹی یا وائی اے این ٹی, یتان. ٹھیک ہے, کیا کہ یا سے شروع ہو رہا ہے. فعل مضارع will either begin with یا, نون, یہ بولے ہاں, تا اور الف, ان سے اگر شروع ہوگا تو دین اٹ ول بی فعل مضارع. اگر ان کے علاوہ کسی بھی لیٹر کا کوئی ہے تو وہ کچھ اور ہوگا, وہ فعل مضارع نہیں ہے. سو ینصرو, ینصرانی, ینصرونا, تنصرو, تنصرانی, ینصرنا, تنصرو. اب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ انتا اور ہیا ایک ہی ہے. یہ ہمیں پھر کیا بتائے گا, ہمیں کانٹیکسٹ بتائے گا کہ اس وقت یہاں فیمنن شی ہیلپس آ رہا ہے یا سیکنڈ پرسن یو ہیلپ آ رہا ہے. یہ کانٹیکسٹ بتائے گا پھر ہمیں. پھر انا انصرو اور نحنو ننصرو. ٹھیک ہے, یہ آپ کا فعل مضارع ہو گیا. بگننگ اور اینڈ دونوں میں چینجز آتی ہیں. اچھا, اب یہ جو ہے جو میں نے اوپر بتایا ہے کہ فعل جازمہ اور فعل ناصبہ, نارمل فارم جو ہے ایک فعل کی وہ مرفوع فارم کہلاتی ہے. نارمل, جس طرح ہم نے جو بھی اوپر چارٹ میں پڑھا ہے ینصرو اینڈ ینصرانی, تنصرو, تنصرانی, یہ نارمل ہے. لائٹ اور لائٹسٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ نصب کی حالت میں آ گیا تو لائٹ کہلاتا ہے. جر کی جازمہ سوری سکون یا جزم کی حالت میں آ گیا تو لائٹسٹ کہلاتا ہے. اس کی ایگزامپل یہاں دیکھ لیتے ہیں. یہی والے جو یہ حروف ہے ناصبہ, ان, لن, لکئی, حتی. لی الگ بھی آ سکتا ہے, کئی الگ بھی آ سکتا ہے, اور یہ دونوں ورڈ ملا کے لی کئی کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں. یہ چار ورڈز, یا آپ کہہ لو کہ اگر آپ نے ان کو الگ الگ کر کے یاد کرنا ہے, یہ ورڈز اگر فعل مضارع سے پہلے آ جاتے ہیں تو یہ اس کو مجزوم کر دیتے ہیں, سوری منصوب کر دیتے ہیں, نصب کر دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. یہ جیسے یہ ینصرو تھا نا اوریجنل والا, یہاں ینصرا. ینصرا کیوں تھا, اس سے پہلے ان آیا ہوگا, لن آیا ہوگا, لکئی آیا ہوگا, کچھ بھی آیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ینصرا ہے. یا بگننگ ہے مگر انسٹیڈ آف دما اینڈنگ اٹ از فتحہ. وائی, بیکاز اس سے پہلے نصب کا کوئی حرف آف نصب کوئی آ گیا جو فعل مضارع والا ہے, اور پھر سب میں چینجز اسی طرح آ جاتی ہیں. دا اونلی تھنگ جو چینج نہیں ہوتی وہ دونوں فیمنن پلورل چینج نہیں ہوتے. ینصرنا یا تنصرنا, ان کو کچھ چینج نہیں آتا, باقی سب چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک, آپ کو یہ چارٹ یاد کرنا پڑے گا. اچھا, اب اسی طرح حروف جازمہ ان, لم, لما, فل, ولی,
یہ اگر آ جائیں تو یہ مجزوم کر دیتے ہیں. ایگزامپل ینصر. اب اس سے پہلے لیٹ سے ول آ گیا, ول ینصر. کوئی ورڈ آیا ان میں سے, لما آ گیا, لم آ گیا, ان آ گیا, کچھ اس نے اس کو جزم دے دیا لاسٹ لیٹر کو. ینصرا, ینصرو, تنصر, تنصرا, ینصرنا. اگین فیمنن پلورل چینج نہیں ہوتا. ایک چیز ضرور ہے, آپ یہ دیکھو جو یہ ڈوئل اور پلورل ادر دین دا فیمنن ون, جو فیمنن پلورل کو اگنور کر دیں, لیکن ڈوئل اور پلورل جو باقی ہیں وہ ناصبہ اور جازمہ آپ کو وہ ایک ہی طرح کے لگیں گے. اب یہ آپ نے جب دیکھنا ہے کہ حرف یعنی حروف ناصبہ میں سے کچھ لگا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس وقت منصوب ہے. یہ حروف جازمہ میں سے کچھ لگا ہے تو مجزوم ہے. مطلب وہ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا اس سے پہلے, کیونکہ یہ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں. سنگولر میں کوئی پرابلم نہیں ہے, سنگولر ڈفرنٹ ہے, لیکن جو ڈوئل اور پلورل ہیں وہ ایک جیسے لگتے ہیں, اور ان کو پھر دیکھ کے آپ کو اس کو وہ کرنا پڑے گا اس کا. ٹھیک ہے, اوکے. اور پھر ہم نے پڑھا تھا جو فوربیڈنگ اور کمانڈنگ جو ہے فیل نہیں, یعنی کسی چیز سے روکنا کسی کو, اس کا پروسیس کیا ہے. پہلا اسٹیپ ہے یہ جو آپ ادھر لیفٹ سے دیکھیے, اسٹارٹ آف ود نارمل سیکنڈ پرسن. تنصرینا سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے کوئی موجود ہے, یو کر کے, یو ہیلپڈ, یہ فیمنن کا ہے. اوریجنل آپ کو سیکنڈ اوریجنل سے یوز کرنا ہے, جو سیکنڈ پرسن والا, اس کا پہلے آپ نے اس کو لائٹسٹ بنا دینا ہے, یعنی اس میں سے جو سکون دے دینا ہے اس کو. تو تنصری ہو گیا, انہوں نے نون ہٹا دیا, تنصری. اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے ایک لا لگا دینا ہے, جو کہ نہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا یہ بن گیا فعل نہیں, لا تنصری. یہ لا تنصرینا نہیں ہوگا, لا تنصری. ٹھیک, تو شروع کس سے کرنا ہے ہم نے, سیکنڈ پرسن اوریجنل سے شروع کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس کو لائٹسٹ بنانا ہے. لائٹسٹ بنانے کے بعد اس سے پہلے لا لگا دینا ہے ہم نے. یہ انہوں نے پورے یہ جو چارٹ ہے یہ دیکھیں. Why are there only 6 of these? Because ہم نے صرف سیکنڈ پرسن پہ کرنا ہوتا ہے, نہیں منع جو کرنا ہے ہم نے. انت لا تنصر, انتما لا تنصرا, انتم لا تنصرو, انتی لا تنصری, انتما لا تنصرا, انتنا لا تنصرنا, کیونکہ آپ کو پتا پلورل چینج نہیں ہوتا. اور ریکگنیشن یہی ہے کہ لا آیا ہوا ہے اور فیل جو ہے وہ لائٹسٹ ہے, لائٹسٹ ہونا ضروری ہے. اچھا جی, اب فعل امر کسی چیز کا حکم دینا, اس میں آپ نے اگین سیکنڈ پرسن فعل مضارع سے شروع کرنا ہے. فعل جو ہے اس کو اس کی لائٹسٹ فارم میں کر دینا ہے, اور اگر اس کے شروع میں تا آیا ہوا ہے تو اس تا کو ریموو کر دینا ہے. پہلا تا جو ہے دا فرسٹ لیٹر آف دا فعل, اس کو چارٹ کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں. یا آپ دیکھیے تذهبو, تذهبو, اس کو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, لائٹسٹ بنانا ہے, تو تذهب ہو گیا, تذهب. اس کے بعد ہم نے اس میں سے اب تا ہٹا دینا ہے, ریموو دا تا. تو اب یہ تا جب میں نے ہٹایا تو زا کے اوپر سکون ہے, ہا کے اوپر فتح ہے, با کے اوپر سکون. ہم کوئی بھی ورڈ سکون سے سٹارٹ نہیں کر سکتے, تو یہاں پر اب یہ وی کی ناٹ پروناؤنس اٹ. تو کوئی ورڈ جو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا اس کو ہم ایک ہیلپر الف دیتے ہیں. اب ہیلپر الف اس کے ساتھ ضروری, کیونکہ زا کو بول نہیں سکتے. ہیلپر الف کے اوپر آپ کی حرکت کیا آئے گی, وہ کیا ڈیسائیڈ کرے گا, جو آپ کا مڈل لیٹر کہہ لیں گے, سیکنڈ لاسٹ لیٹر آف دا فعل, اوریجنل فعل. یہاں پر فتح ہے ہا کے اوپر, تو الف کے نیچے کسرہ لگے گا. رول یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ اگر فتح ہے تو الف کے نیچے کسرہ لگے گا. اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ دمہ ہے تو دمہ ہی رہے گا الف کے اوپر. بس یاد اس طرح کر لیں, اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ دمہ ہے تو الف کے اوپر دمہ آئے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی حرکت ہے تو الف کو ہمیشہ کسرہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اذهب ہو گیا, اس لیے اذهب. یہ آپ نے اب اذهب جب کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آرڈر ہو رہا ہے کہ گو بیسیکلی. ٹھیک ہے, یہ نیکسٹ ایگزامپل دیکھ لیں. نارمل سیکنڈ پرسن تنصرنا, تنصرنا لائٹسٹ کیا کیا, تب بھی تنصرنا رہا کیونکہ پلورل فیمنن چینج نہیں ہوتا. اب اس کو اس میں سے تا ہٹا دیا تو اب نون سکون کے ساتھ تھا, بولنا مشکل ہے, اس لیے اس کو الف دینا پڑے گا. سو اب سواد کے اوپر دمہ تھا, اس لیے الف کو بھی دمہ دیں گے, انصرنا, انصرنا.
ٹھیک، یہ کچھ آپ کے ایگزامپلس ہو گئے اس کے کمانڈنگ کے، ٹو ڈو سم تھنگ، فعل امر. اس کو بھی رہنے دیتے ہیں. اب نارمل اسٹرکچر ان تاکیدی بھی ہم نے نہیں کیا. ہم نے اس کے بعد آئی تھنک جو کیا تھا نا وہ ہم نے خیر یہ بھی کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. ٹائم کتنا رہ گیا؟ اوکے 10 منٹس. ڈسٹنگویشن بٹوین افعال اینڈ اسم، یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جی اسم جو ہے اس پہ تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، تا مربوطہ بھی آ سکتا ہے. فعل پہ یہ کچھ نہیں آ سکتا. ایک ایسا اسم جو گول تا کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اسم ہے، وہ فعل نہیں ہو سکتا. An اسم rarely ends in a سکون. rarely، وہ کوئی ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اسم پہ آخر میں سکون نہیں آتا. آخر کی بات ہو رہی ہے. لیکن some forms of فعل end in a سکون. فعل میں سکون آ سکتا ہے end میں. If it ends in una or ina and the first letter is something other than تا اور یا, it is an اسم. یہ پتہ ہے نا ہمیں کہ اگر یا اور تا ہے تو وہ ہمارا مضارع ہوتا ہے، تو اور وہ مطلب سوری یا فعل مضارع ہوتا ہے. لیکن اگر یا اور تا نہیں ہے لیکن اونا اور اینا کی اینڈنگ ہے تو پھر یہ ہمارا اسم ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری سائڈ پہ پھر یہی چیز آ گئی کہ اگر تا اور یا ہے تو یہ فعل ہے. If it comes after حرف of جر اور حرف of نصب تو یہ ڈیفینیٹلی اسم ہے آپ کا. یا اگر کوئی اسپیشل مضاف آپ دیکھ رہے ہو لکھا ہوا تو وہ بھی صرف اسم کے ساتھ آتا ہے. تو دوسری طرف کیا ہے؟ If it comes after a فعل حروف ناصبہ جو بھی ہم نے اوپر پڑھے ہیں جیسے ان لن لکئی حتی، وہ آپ کا حروف ناصبہ ہیں. یا حروف جازمہ ان لم لما، یا پھر قد یا ان، یہ جو اب یہ ہم نے ابھی اتنے ڈیٹیل میں نہیں کیے تھے. بارہ سوفا، اگر سوفا کا ورڈ بھی آپ نے سوفا تعلمون آپ نے پڑھا ہوگا تو سوفا بھی جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، وہ اسم کے ساتھ نہیں آئے گا. ٹھیک. یہ چارٹ جو ہے نا یہ پیج نمبر آپ کے 100 پہ، اس کو دوبارہ سے ضرور دیکھ لیجیے گا. اس میں انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا دونوں سینٹینسز کا، اسم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا، پیج نمبر 100. آئی تھنک اس کے بعد میں نے آپ کو جو کرایا تھا وہ فعل مجہول کیا تھا کوئکلی، اور اسی پہ ہم نے اینڈ کیا تھا. تو بس ہم اسی کو ایک دفعہ دیکھ کے، فعل مجہول یہ تھا کہ فعل معروف وہ ہے جو ہم نے ابھی تک کیا ہے. فعل معروف ماضی معروف اور فعل مضارع معروف وہ جو ہم نے پڑھا نصرہ اور ینصرو، یہ معروف ہیں، ریگولر ہیں. مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ کام ایکشن کیا کس نے ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایکشن ہوا ہے، جس پہ ہوا ہے وہ بھی پتا ہے، لیکن کس نے کیا یہ نہیں پتا. سو فار ایگزامپل کیک واز ایٹن، کیک واز ایٹن. اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ کھایا گیا ہے کیک، لیکن کس نے کھایا یہ نہیں پتا. تو یہ واز ایٹن جو ہے یہ آپ کا مجہول ہو گیا. عربک میں اس کی جو پہچان ہے بیسیکلی، یہ میں عربی والی اس پہ لے جانا چاہ رہی ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نصرہ تھا جو نصیرہ، دمہ سے اگر بگننگ ہو رہی ہے نا تو آپ کو موسٹ پروبلی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ مجہول ہے، یعنی کہ یہ وہ ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ڈوئر کون ہے. اوریجنلی دس واز نصرہ، یہ نصیرہ ہو گیا. ان تصیرو، یہ آپ کا ان تصیرو ہونا چاہیے تھا. تو جہاں جہاں اب یہ رول پڑھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے گا. The second to last letter of the original fail takes a kasra. Second to last، یہ دیکھ رہے ہیں second to last یہاں پر صاد ہے، اس پہ آپ نے کسرہ دینا ہے. Every other حرکہ before this is changed into dhamma. Second last کو آپ اس والے میں دیکھ لینا، یہ جو ان تصرو میں second last وہ صاد، اس کو کسرہ دے دیا. اس سے پہلے جتنے لیٹرز ہیں جن پہ کوئی حرکت تھی ان کو دمہ کر دیا. تو اس لیے الف پہ بھی دمہ ہے، تا پہ بھی دمہ ہے. سکون چینج نہیں ہوتا، سکون جہاں جہاں رہے گا وہ ویسے ہی رہے گا. لاسٹ حرکہ بھی چینج نہیں ہوتی، لاسٹ حرکہ بھی وہی رہے گی. سو چینجز کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ اوریجنل جو آپ کا فعل تھا اس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر کون سا ہے، اس کو کسرہ دے دینا ہے. اس سے پہلے جتنے لیٹرز تھے حرکت والے ان کو دمہ کر دینا ہے. اینڈ ایوری تھنگ ایلس ریمینز دا سیم. اگر سکون ہے کہیں پر سکون وہی رہے گا. لاسٹ حرکہ، لاسٹ لیٹر پہ جو حرکہ ہے وہ بھی چینج نہیں ہوتی. ٹھیک. اب انہوں نے یہاں پر جس طرح نمبر 1 استغفرا، استغفرا اوریجنل ہو گیا. استغفرا پہلے آپ نے سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو کسرہ دیا تو استغفرا ہو گیا. اب اس فا سے پہلے جتنے لیٹر حرکت والے تھے ان کو دمہ دے دیا تو استغفرا، استغفرا. تو یہ آپ نے دیکھا کس طرح یہ مجہول ہو جاتا ہے. مجہول میں بس ایک چیز یاد یہ رکھنی ہے آپ نے، ایک تو بہت
اس کا ایزیلی ریکگنائز آپ کر سکتے ہو کہ دمہ سے شروع ہوتا ہے. یوزلی اٹ از دا فرسٹ لیٹر جو دمہ پہ آ گیا آپ کا تو وہ آپ کا مجہول ہے. ٹھیک ہے, تو وہ, اور اس میں آپ کو کیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ڈوور کون ہے. اس میں ایک اور چیز جو ہے, جس طرح ہم نے پڑھا تھا ریگولر فیل میں کہ فیل ہوتا ہے, فائل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے, تو اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے وہی ایگزامپل, وہ پہلے اوپر والا جو تھا میں نے آپ کو بتایا تھا, تو یہ فعل ماضی ہے, اس میں بھی اسی طرح ہی, اور یہاں پر یہ فعل مضارع ہے نیچے. انہوں نے بیسیکلی وہی بتایا کہ چینج کس طرح آئی ہے. ٹھیک, اچھا فعل مضارع میں جو چینج آتی ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلا لیٹر دمہ, جس طرح اوپر بھی ہوا تھا. ایوری ادر حرکہ بیکمز اے فتحہ, ایوری ادر حرکہ بیکمز اے فتحہ. جو سکون ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے, جو آخری لیٹر کی حرکت ہے وہ بھی ویسے ہی رہتی ہے. تو یہ کیا تھا, ینصرو تھا نا, ینصرو, تو سیکنڈ لاسٹ کو انہوں نے فتح کر دیا اینڈ فرسٹ لیٹر از دمہ, تو ینصرو, ینصرو یعنی پہلا والا دمہ ہو جائے گا. ایوری ادر حرکہ بیکمز اے فتح ادر دین دا لاسٹ لیٹر. ایوری ادر حرکہ, جب حرکہ کی بات ہوتی ہے تو اس میں سکون والے لیٹرز نہیں شامل. سکون کا مطلب ہے دیر از نو حرکہ, جن جن لیٹرز پہ حرکت ہے ان کو چینج کرنا ہے. تو اس کا ایزی, اس میں بڑا ایزی ہے, کیا ہے مضارع میں, پہلے لیٹر کو آپ نے دمہ دے دینا ہے, اس کے علاوہ تمام لیٹرز کو فتح کر دینا ہے حرکت والوں کو, لاسٹ لیٹر کو نہیں چینج کرنا, اس کی جو بھی حرکت ہے وہی رہے گی. اسی طرح ینتصرون, تخرجوا, ارفعوا, یعجبنا, ٹھیک ہے, یہ اسی طرح ہی رہے گا سارا. بس اس کے اگر رول آپ یاد کر لیں گے تو یہ بہت ایزی ہو جائے گا. اب یہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلا تھا اوریجنل یستغفروا, اب انہوں نے یا کو دمہ دے دیا یستغفروا. اب اس کے بعد انہوں نے جو فتح کرنا تھا یستغفروا, یستغفروا, فا کو بھی فتح کر دیا انہوں نے. بس دس از مضارع, اور پہلا والا جو ہم نے کیا تھا وہ ماضی تھا. ٹھیک, اس کا انشاءاللہ اس کو ہم یہیں پر کرتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا, ادھر ہی تک تھا. صرف ایک چیز وہ اس میں بتانے والی جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ہم خیر نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ, ادھر سے کنٹینیو کریں گے. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا فائل ہے نا وہ نائب الفائل کہلاتا ہے, وہ ریگولر فائل نہیں کہلاتا, وہ نائب الفائل. ٹھیک ہے, اور وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ہم کلاس میں ادھر سے ہی شروع کریں گے, اس وقت چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. آئی ہوپ کہ اس سے کچھ ہیلپ ہوئی. آئی نو کہ بہت تیزی سے میں گزری ہوں اس سے, لیکن آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ کچھ دماغ میں آلریڈی ہوگا, اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کو پورے کو تھوڑا سا ہم کور کر لیں اس میں. تو آئی ریئلی ہوپ کہ یہ ہیلپ کیا ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالی. جی ہیلپ تو کیا ہے, لیکن مجھے ایک دو چیزیں چاہیے. جو ہم نے سالو کیا ہوا ہے نا لاسٹ 2-3 ایکسرسائزز, اس کو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ مجھے اس کی تصویر لینی ہے. تو میں گھر میں سالو کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تو میں آپ سے کمپیریزن کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے صحیح بھی کیا ہے کہ نہیں. جی ایک سیکنڈ, اوپر یہ والا بھی ہے, آپ دیکھ لیجیے اس کو. ایک سیکنڈ جی جی میں نے دیکھ لیا. آگے اوپر نہیں, یہ نہیں, آگے اور ایکسرسائزز جو سالو کی ہوئی ہیں یہ بھی نہیں, یہ انگلش والی بھی نہیں. یہ بھی میں نے لے لیا. آگے ٹھیک ہے, اور باقی تو پھر وہ پچھلے ٹاپک ہو گئے. ہاں نہیں, وہ پچھلا ہی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہوں نا ابھی تو میں. اوکے نو پرابلم. یہ ہے, یہ اس سے آگے ایک اور تھی, وہ ہماری جو جملہ اسمیہ اور فعلیہ والی تھی, جس میں بتانا تھا نا کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. اچھا تو فوربیڈنگ اور اس کی آ گئی. وہ نکل گیا ایک پیچھے. یہ والا تو نہیں ہے, یہ والا, یہ تو لائٹ اور لائٹسٹ ہے. یہ نہیں یہ والا نہیں ہے, اوپر ہے جس میں اس کو چینج کرنا تھا آئی تھنک. یہ والا, یہی والا تھا. جی بالکل, جزاک اللہ فریاد. وہی آتی. تو انشاءاللہ ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.